بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، مشہور زمانہ ہر دل عزیز ناول بازیگر کی اب تک آپ 70 اقساط سماعت فرما چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 71۔ وہ ایک تنگ و تاریک کمرہ تھا۔ 3 اطراف مٹیالی دیواریں اور ایک طرف سلاخیں تھیں۔ سلاخوں سے باہر ٹمٹماتے ہوئے قمقمے نے اندر کسی قدر اجالا کر رکھا تھا۔ شروع میں ہم اندھوں کی طرح داخل ہوئے تھے، لیکن کچھ دیر میں آنکھیں مانوس ہو گئیں۔ فرش پختہ اور ٹھنڈا تھا۔ کمرے میں کوئی بو سی پھیلی ہوئی تھی۔ دن بھر چلتے رہنے سے ویسے ہی سارا جسم ٹوٹ سا رہا تھا۔ پیرو اندر آتے ہی دیوار سے ٹک کے خاموش بیٹھ گیا تھا۔ اب اسے خیال آ رہا ہوگا کہ صبح میری بات مان لیتا تو یہ نوبت نہ آتی، مگر اس کا کیا قصور تھا؟ قصور تو سارا نصیب کا تھا۔ نصیب جس کے سامنے زر و جواہر بھی کچھ نہیں کر پاتے، آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جب میں پیرو کو منع کر رہا تھا تو مجھے کون سا الہام ہوا تھا؟ میں نے تو ان سبھی کے خیال سے کہا تھا کہ اگر پھر کہیں مولوی صاحب کا کوئی غلط سلط پتہ ملا تو انہیں اور دیر ہو جائے گی۔ یہ سب تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ رات ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا جان کی بے کلی بھی بڑھ رہی ہوگی۔ زورا اور مارٹی نیچے ہوٹل کی راہداری اور دروازے تک جا جا کے دیکھتے ہوں گے۔ ممکن ہے تلاش میں اب تک نکل کھڑے ہوئے ہوں، مگر وہ کہاں تک جائیں گے اور کس سے کیا پوچھیں گے؟ کوئی بھی نہیں تھا جو ان سے اتنی سی بات جا کے کہہ دیتا کہ وہ سیدھے بمبئی چلے جائیں۔ اب ہمارا انتظار نہ کریں، ہمارا کچھ نہیں ملے گا۔ جانے کتنی دیر لگ جائے۔ جب تک ہم سب انسپکٹر کے سامنے تھے، ایک امید سی بندھی ہوئی تھی، مگر اب کچھ نہیں رہا تھا۔ پولیس زخمی شخص کی ڈاکٹری رپورٹ کا انتظار کرے گی اور مزید تفتیش بھی۔ وہ ہمیں حوالات میں کئی دن روک سکتے تھے۔ بعد میں منصف کے سامنے پیش ہونے پر بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر میں اور کیا فیصلہ کرے؟ ایک رات کیا بہت سی راتیں لگ سکتی تھیں۔ ادھر آقا کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہم یہاں سے کبھی نہ نکلیں۔ سلاخوں سے باہر پہرے پر ایک ہی مسلح سپاہی تھا۔ وہ گاہے بگاہے ہماری طرف گشت لگاتا اور کمرے سے کچھ دور رکھی ہوئی کرسی پر جا کے بیٹھ جاتا۔ حوالات میں ہمارے سوا کوئی نہیں تھا، ورنہ تھوڑی بہت آواز چہکار ضرور ہوتی۔ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے اور پیرو نے برسوں جیل میں گزارے تھے۔ ابھی ایک روز پہلے 3 دن ناگپور کے حوالات میں رہنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے تبت سے کلکتے آنے کے فوراً بعد بھی ہم نے تھانے ہی کا منہ دیکھا تھا۔ تبت میں مندر کے تہخانے بھی حوالات سے کم نہیں تھے، لیکن یہاں ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ پیرو کی خاموشی سے مجھے اور گھٹن ہو رہی تھی۔ کئی بار میں نے اسے ٹوکنے، اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کے میری ہمت نہیں پڑی اور مجھے اس سے کہنا بھی کیا تھا۔ کون سی ایسی بات تھی جس کا جواب مجھے دینا تھا یا اس سے کچھ جاننا تھا؟ میری طرح اس کی نگاہوں میں بھی ان تینوں کے چہرے گھوم رہے ہوں گے۔ رات بھر انہیں ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آئے گی۔ کوئی اور ہوتا تو انہیں اتنی بےتابی نہ ہوتی۔ وہ ہم تھے جو ہتھیار کے بغیر نہیں چلتے تھے، اور جن کے پاس ہتھیار ہوتا ہے نشانے بھی کچھ انہی کی طرف لپکتے ہیں۔ ہمارے نہ پہنچنے سے طرح طرح کے وسوسے ان کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے۔ ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حوالات عمارت کے اندرونی حصے میں تھی، مگر اتنی دور بھی نہیں کہ باہر کی کوئی سنگن نہ مل سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے ہمیں یہاں بھیج کے تھانے کا دروازہ بند کر دیا ہے یا تھانے کے اوقات مقرر ہیں۔ گشت لگانے والا سپاہی بھی دیر سے ادھر نہیں آیا تھا۔ پیرو نے ٹانگیں زمین پر پھیلا لی تھی۔ خاصا وقت گزرنے کے بعد کہیں جا کے سپاہیوں کی چاپوں سے کمرے کا سناٹا ٹوٹا۔ وہ 4-5 سپاہی تھے جو دوسرے لمحے سلاخوں پر نمودار ہوئے۔ میں نے بے چینی سے پیرو کی طرف دیکھا، لیکن اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ یوں ہی دم بخود سا بیٹھا رہا، جیسے اسے معلوم تھا کہ سپاہی محض ہمارا نظارہ کرنے آئے ہیں۔ وہ چند لمحے کھڑے کانا پھوسی کرتے رہے اور جیسے آئے تھے واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر وہی قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے پیرو کو ٹہکا دیا۔ کیا ہے دادا؟
میں نے تند لہجے میں کہا، کیا سوچ رہے تم؟ وہ اچھل پڑا اور میرے گلے میں بازو ڈال کے مجھے دبوچنے لگا۔ کیا راجا؟ وہ زہر خن سے بولا، ابھی کیا سوچے گا سالا؟ جو ہونا تھا اسے تم اور میں کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو ہو ہی گیا ہے راجا، وہ سانس بھر کے بولا۔ پھر کیا ہے؟ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ہم اور کیا کر سکتے تھے؟ یوں مت بیٹھو، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے راجا، اس نے مجھے زور سے بھینچ لیا اور اس کی آواز منمنانے لگی۔ ایسا بولا نا، اب وٹھل بھائی کا لاڈلا مافک۔ اپن بولے، راجا اپن کچھ تیرے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے بارے میں کیا؟ میں نے برہمی سے کہا، میں کوئی اندھا ہوں؟ سب دیکھ نہیں رہا ہوں؟ پر تمہارے منہ پہ یہ چپ اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہنسنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز ہمارے نگران سپاہی تک جا پہنچی کہ وہ دوڑتا ہوا سلاخوں تک آیا اور بےتابانہ ہمیں گھورنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اس نے متردد لہجے میں ہم سے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں ہے حوالدار، پیرو نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ وہ ہٹا نہیں، وہیں کھڑا ہمیں تکتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کے سرگوشی میں بولا، ادھر آؤ۔ پیرو ایک ثانیے کے توقف کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور سلاخوں کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ تم کو، سپاہی نے رازدارانہ لہجے میں کہا، تم کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اپنا مطلب بیڑی ویڑی سگریٹ پان ایسا ویسا کچھ ہو تو اپنے کو اشارہ مار دینا۔ معزز سامعین، اگر ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ اپن کو ادھر بھی ایک ہی آدمی ٹھیک دکھائی دیتا ہے۔ نوٹوں کی ساری گڈیاں انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی تھی، مگر پیرو نے روپے جانے کہاں چھپا رکھے تھے کہ ان کی نظروں میں نہیں آ سکے۔ جیل حوالات اڈے پاڑے کے لوگوں کے لیے دوسرا گھر ہوتی ہے۔ پیرو ایسے موقعوں کے لیے احتیاطاً کچھ بچا کے چھپا کے ہی رکھتا تھا کہ اس نے جھٹ گریبان میں ہاتھ ڈال کے چند نوٹ نکالے اور مٹھی میں دبا کے اس کی طرف بڑھا دیے۔ نکو بابا نکو، سپاہی نے خالص حیدرآبادی لہجے میں بولا اور اس نے روپے لینے سے انکار کر دیا، مگر جب پیرو نے نوٹ اس کی جیب میں ٹھونس دیے تو اس نے زیادہ پسو پیش بھی نہیں کی، بدبداتے ہوئے کہنے لگا، وہ سالا ایسا ایک نمبر کا حرامی ہے، پر تم ادھر کائے کو پھنس گیا بابا؟ ایسا الٹ پلٹ اپن کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ سب انسپکٹر کو گالیاں دینے اور ہم سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا اور بولا، ہم سمجھتا ہے تم لوگوں ایسا نہیں ہے، کاروباری آدمی جان پڑتا ہے، ابھی فکر نکو کرو، سالا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، کبھی تولا کبھی ماشا، کوئی پتہ نہیں، ابھی فیصلہ بدل دے وے، ایک رات ادھر کاٹ دو، سویرے تک وہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ابھی ادھر کوئی بڑا افسر نہیں بیٹھتا ہے؟ وہ تیزی سے بولا، انسپکٹر رکنی صاحب، نام ان کا رکن الدین ہے، یہاں سب رکنی رکنی صاحب بولتے ہیں، ابھی تھانے میں آیا ہے، آدمی فرسٹ کلاس ہے، اس سے بولو کہ اپن اس سے ملنا مانگتا ہے۔ ایسا نکو، وہ آنکھ مار کے بولا، جلدی مت کرو، موقع دیکھ کے بات کرے گا، میڈیکل رپورٹ بھی آ جاوے تو اچھا ہے، سالے کی بھڑاس نکل جاوے گی۔ زیادہ زخم تو نہیں لگا تھا اس کو؟ نہیں، پیرو نے ترشی سے کہا، بھینسے کا جنا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہی بیان بولنا، ادھر محلے والوں کو تم کیوں ناراض کر رہے ہو بابا؟ ان لوگوں نے ہی سارا زہر بھرا ہے، تم ادھر جا کے افسر تک اپنا بات پہنچانے کی کوشش کرو، ورنہ بولو تو اپن ادھر شور مچانا چالو کرتا ہے۔ نکو ابھی اپنے کو کیوں مروانے کی فکر میں ہے، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ابھی صبر کرو، تم کو چائے پانی بھیجے، کھانا وانا؟ پیرو نے چائے کے لیے کہہ دیا اور چند منٹ بعد ہی ہمیں چائے پہنچا دی گئی۔ پیرو کے ساتھ میں نے بھی زہر مار کی۔ سپاہی دیر تک نہیں پلٹا تو پیرو نے کھنکار کے اسے اشارہ کیا اور قریب آنے پر اس سے انسپکٹر سے ملنے کی بابت پوچھا۔ رکنی صاحب بولتے ہیں ابھی سویرے دیکھیں گے۔ وہ خفگی سے بولا، اس سے بولو کہ ابھی اپن کو ضروری بات بولنا ہے۔ ایسا کیسے بولے، افسر آدمی ہے بابا، مرضی کا مالک، ابھی ایک رات گزار ہی دیو، اس نے پچکارتے ہوئے کہا، سویرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سویرا کس نے دیکھا ہے؟ جیسا اپن بولتا ہے ابھی ویسا ہی جا کے اس کو بولو کہ اپن تھانے کے بارے میں بات کرنا مانگتا ہے، ادھار واپس کرنے کو نہیں بولتا، نہ اس کا چھوکری کے لیے اپنے چھوکرے کا کوئی بات کرے گا، سمجھا؟ نکو بابا، وہ کان پکڑتے ہوئے بولا، ایسا کائے کو بولتے ہو، دیوارہ کے بھی کان ہوتے ہیں، ابھی تم جا کے اس کو ایسے ہی بولو۔
ابھی سمجھا کرو بابا، کام کی بات بول رہا ہوں، غصہ دھیما ہی رکھو، ادھر زیادہ تیزی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم خود جا کے اس کو بولے تھے، دوسرا سے بھی کہلوایا تھا۔ بار بار اس کو پیرو کے اصرار پر وہ جھنجلا گیا، کہنے لگا جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا تو ابھی دروازہ کھول کے ہمیں باہر کر دیتا۔ پیرو نے اسے شور مچانے کی دھمکی دی تو وہ یہ کہتا ہوا سلاخوں سے ہٹ گیا کہ ٹھیک ہے، وہ ایک اور کوشش کر کے دیکھتا ہے، لیکن ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ سپاہی کے انتظار میں پیرو دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا، پھر تھک کے بیٹھ گیا۔ سب انسپکٹر فیروز کی موجودگی میں انسپکٹر رکن الدین پر ہماری درخواست یا مطالبے کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اس نے پہلے سب انسپکٹر کو طلب کر کے ساری صورتحال سمجھنی چاہیے ہوگی۔ سپاہی کے بقول وہ کتنا ہی معقول آدمی ہو، لیکن اپنے ماتحت افسر کا کہا ہی اس کے لیے مقدم ہونا چاہیے۔ خاصا وقت گزرنے کے بعد بھی سپاہی نے آ کے کوئی جواب نہیں دیا تو پیرو نے مجھ سے کہا، ابھی فیل مچا کے دیکھے راجا، کوئی فائدہ نہیں، بات اور خراب ہو سکتی ہے، ابھی اور کتنا الٹا ہوگا، پھر بھی ہمیں احتیاط ہی لازم ہے۔ ابھی سب گرمی پر ہے راجا، ٹھنڈا ہونے پر اور دیری لگ سکتا ہے۔ اس کا اندیشہ غلط نہیں تھا، اسی وقت کچھ ہو سکتا تھا، رات گزرنے کے بعد اور بل پڑ سکتے تھے، مگر کیا ہمیں اس خدشے کا پہلے احساس نہیں تھا جو ہم نے کوئی کسر چھوڑ دی تھی؟ میں نے اس کی تائید نہیں کی۔ جھگڑا ٹنٹا کرنے میں ان سے کسی نرمی کی امید کم، سختی کے امکان زیادہ تھے۔ وہ ہم دونوں کو الگ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ پہلے ہمیں تھانے کے افسروں اور یہاں کے قاعدے دستور کے متعلق کچھ اندازہ قائم کر لینا چاہیے تھا۔ پیرو نے میرے مشورے پر نہ تو شور مچایا، نہ نگران سپاہی کو دوبارہ متوجہ کیا، مگر اسے کسی کل چین نہیں تھا۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ ابا جان کی اتنی فکر نہ کرے، وہ کچھ سمجھ ہی جائیں گے، اس کے سوا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ زورا اور مارٹی بھی ان کے پاس موجود ہیں، اگر ایک رات کی بات ہے تو ایک رات میں کیا فرق پڑتا ہے؟ صبح ان تک پیغام پہنچانے کی شاید کوئی شکل نکل آئے۔ ہمیں چائے پیے آدھ پون گھنٹے کے قریب ہی ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے سپاہیوں کی آہٹیں پھر سنائی دیں۔ وہ ہمارے دروازے ہی پر آ کے رک گئے تھے۔ میری رگوں میں خون دھڑکنے لگا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نگران سپاہی نے دروازہ کھولا اور تلخ و ترش لہجے میں ہمیں باہر آنے کا حکم دیا۔ حوالات سے کوئی 50 گز دور سب انسپکٹر فیروز کے کمرے سے ملحق وہ ایک کشادہ، صاف ستھرا اور روشن کمرہ تھا، جہاں ہم سپاہیوں کے ساتھ نپے تلے قدموں سے داخل ہوئے۔ کمرے میں دائیں کونے کی میز کے بیچ میں ایک بڑی کرسی پر بھاری جسم، لمبے قد، سانولی رنگت کا 50 سالہ باوردی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہی انسپکٹر رکن الدین ہوگا۔ ہمیں لانے والے سپاہیوں کے علاوہ وہاں پہلے سے ایک سپاہی موجود تھا۔ میز کے بائیں طرف کرسی پر سیاہ شیروانی، ترکی ٹوپی میں ملبوس ادھیڑ عمر کا ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، جو انسپکٹر کا کوئی ملاقاتی ہو سکتا تھا۔ سلام کے بعد ہم خاموش کھڑے رہے۔ لمحوں تک انسپکٹر ہمیں گہری نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی لرزاں ہوئی۔ کیا چکر ہے؟ اس کی آواز میں بے اعتنائی نہیں تھی۔ کچھ نہیں صاحب، ابھی کیا بولے؟ پیرو نے نرم لہجے میں کہا، اپن ادھر تمہارے شہر میں ایک دم نواں ہے، سر سے پاؤں تک پھنس گیا ہے، ابھی اپنا کچھ خیال کرو۔ تمہارے خلاف یہاں بہت سی شکایتیں ہیں، اپنے کو پتہ ہے، پر اپن شکایت لے کے ابھی کدھر جائے صاحب؟ ادھر نواں لوگ کا کوئی نہیں سنتا ہے کیا؟ بیکار کی باتیں مت کرو، انسپکٹر نے ناگواری سے کہا۔ بیکار کا کیسا صاحب؟ اپن ادھر حوالات میں پڑا ہے۔ پیرو نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ آپ بولتا ہے بیکار کا بات ہے، ایسا ہے تو اپن کو واپس حوالات بھیج دو۔ تم نے وہاں چاقو بازی کی، جانتے ہو ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے۔ زخمی تو ایک کو ہونا تھا صاحب، وہ نہیں ہوتا تو اپن لوگ ہوتے۔ چاقو ان کے پاس تھا، اپن کے پاس نہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ انسپکٹر نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی وہی کچھ دہرا رہا تھا جس کا جواب ہم دے چکے تھے۔ معاملہ کیا ہوتا صاحب، اپن کے پاس مال تھا اور وہ سالہ اٹھائے گرا۔ اپن ایک دم بے قصور ہے، اپنا تو سارا کپڑا لتا، مال نمونہ بھی ادھر رہ گیا، ادھر الٹا اپنے کو لٹکایا جا رہا ہے۔ پیرو نے اس سے اجازت لیے بغیر شروع سے آخر تک اسے وہی رودات سنائی جو سب انسپکٹر فیروز سے کہہ چکا تھا، لیکن اس بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ انسپکٹر پورے انہماک سے سنتا رہا۔
اس کے برابر بیٹھے ہوئے ملاقاتی کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بار بار کنکھیوں سے دیکھتے تھے۔ ابھی اپن ادھر اتنا آدمی میں ایک دم خوار۔ پیرو کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ انسپکٹر رکن الدین بیچ میں بولا، یہ سب باتیں ہم سن چکے ہیں، اپن کے پاس پھر کوئی نوا بات نہیں ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ انسپکٹر نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ابھی آپ بھی اپن سے دل لگی کرتا ہے صاحب۔ ٹھیک ہے، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، صبح بات کریں گے۔ صبح کیا صاحب، آپ چاہے تو ابھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیسے؟ انسپکٹر رکھائی سے بولا، فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں، اطمینان رکھو، اس طرف سے رپورٹ مناسب ملی تو معاملہ جلد ہی طے ہو جائے گا۔ یہاں حوالات میں بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس وقت میں تمہارے لیے یہی کر سکتا ہوں۔ آپ بہت کچھ کر سکتا ہے، آپ بھی حاکم ہو، اگر اپنا بات آپ کے دل کو لگتا ہے تو آپ ہی انصاف کر دو، نہیں لگتا تو اپنا کوئی زور نہیں ہے۔ پیرو نے اسے بھی شہر میں موجود رہنے اور طلبی پر بروقت حاضر ہونے کا یقین دلانا چاہا۔ انسپکٹر نے اس کی ہر بات سکون سے سنی، لیکن اس کا جواب کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کے باوجود پیرو جانے کس آسرے میں وہاں کھڑا اپنا گلا خشک کرتا رہا۔ انسپکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نتیجہ اس حجت و تکرار کا وہی تھا۔ انسپکٹر کی صرف شکل و صورت، صرف لب و لہجہ بدلا ہوا تھا، باقی اس میں اور سب انسپکٹر میں کیا فرق تھا؟ میں نے حوالات میں واپس چلنے کے لیے پیرو کو کوہنی ماری۔ وہ واپس چلنے کے لیے پلٹ گیا تھا کہ انسپکٹر کے برابر بیٹھے ہوئے ملاقاتی کی آواز سن کے ٹھہر گیا۔ ملاقاتی نے پہلی بار بیچ میں دخل دیا تھا۔ وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا، جانے دیجئے رکنی میاں، یہاں 9 وارد ہیں۔ انسپکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کی پیشانی پر لکیریں کھنچ گئیں۔ یقیناً اسے یہ دخل اندازی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن وہ شگفتگی سے بولا، خان صاحب، آپ ان لوگوں سے واقف نہیں، یہاں ایک سے ایک مداری رنگ باز آتا ہے، مگر مجھے یہ کچھ سچے لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ متانت سے بولا، معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ واقعی کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ آپ نے دوسری جانب کی روداد نہیں سنی، آج شام خوب تماشا کیا تھا انہوں نے۔ مجھے ان معاملات اور ایسے لوگوں کا کچھ زیادہ تجربہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے آپ ہی کی پرکھ مسلم ہے، لیکن میں نے یہاں جو کچھ سنا ہے اسی سے قیاس کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے جس صورتحال سے یہ لوگ دوچار ہوئے اس پر تو انہیں بہادری کا کوئی انعام دینا چاہیے۔ انسپکٹر ہنسنے لگا، یہ ثابت ہوا تو یقیناً کوتاہی نہیں کی جائے گی رکنی میاں۔ وہ شخص دل سوزی سے بولا، کیا آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے؟ زخمی شخص کی وجہ سے سر دست ایسا ممکن نہیں، انسپکٹر نے دبے لہجے میں کہا۔ اپن بولتا ہے صاحب، اپن بھی ادھر ہی رہے گا۔ پیرو نے مضطرب آواز میں مداخلت کی، ہو سکے تو کوئی رعایت کر دیجئے۔ اس شخص کے ناز بردارانہ لہجے میں ایک تحکم بھی تھا۔ ہاں صاحب، آپ؟ انسپکٹر پلکیں پٹپٹانے کے سوا آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ ہاں رکنی میاں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر اصل میں معاملے کی تہہ تک پہنچنے اور خود ان کی بھلائی کے لیے ان کا ابھی یہاں رہنا بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں بات اتنی بڑی نہیں ہے۔ انسپکٹر رکن الدین اس شخص سے بہت متاثر معلوم ہوتا تھا۔ وہ نہایت تعلیم و ادب کے ساتھ اس سے مخاطب تھا، شاید وہ اس کی بات رد نہ کرے۔ اے خدا ایسا ہی ہو۔ میرے کان ان کے درمیان ہونے والی گفتگو پر لگے ہوئے تھے اور میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ پیرو بھی ساکت و جامد کھڑا تھا۔ خان صاحب کے عزم سے انسپکٹر خاصا مخمصے میں پڑ گیا تھا۔ میری درخواست ہے کہ آپ ان اجنبیوں پر اتنے مہربان نہ ہوں، انسپکٹر تیکھی آواز میں بولا، اطمینان رکھیے ان کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہیں اب خاصا سبق مل چکا ہے، ریاست میں آئے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ پولیس میں آپ جیسے نرم خو صاحب دل آ جائیں تو ایک دن بھی کام نہ چلے۔ انسپکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہے، مگر میری ضمانت کی بات ہے نا؟ خان صاحب نرمی سے بولے۔ ہاں یہی کچھ خانہ پوری وغیرہ، انسپکٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چلیے یوں ہی صحیح، ابھی آپ اپن پر بھروسہ رکھو، پیرو نے جلدی سے کہا۔ ایک تجربہ اور صحیح، تجربہ تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، شاید ایسا نہ ہو۔ خان صاحب پر امید نظروں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولے، اور ہوگا بھی تو کوئی ایسا رنج نہیں ہوگا۔ ہم وہیں کھڑے رہے اور اس وقت میری آنکھیں امڑنے لگیں جب انسپکٹر کی ہدایت پر محرر فضل نے خان صاحب کے سامنے ایک کاغذ لا کے رکھا اور خان صاحب نے
کسی چوں چرا کے بغیر اس پر دستخط کر دیے۔ اسی لمحے انسپکٹر رکن الدین نے ہمیں متنبع کیا کہ اس نے خان صاحب فیض علی خان کے حکم کی تعمیل کی ہے، اس لیے کہ وہ انہیں ایک محترم و معتبر شخص سمجھتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم ان کے اعتبار کو ذکر نہ پہنچائیں، ورنہ پھر اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے فیض علی خان کو سرگوشی میں کوئی مشورہ دیا۔ وہ مشورہ ہی ہو سکتا تھا۔ خان صاحب خوش خلقی سے سنتے مسکراتے رہے۔ ان کے چہرے پر اپنے فیصلے کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ پیرو نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور سیدھے سے لگائے۔ میں نے بھی پرنم آنکھوں سے ممنونیت کے چند ٹوٹے پھوٹے لفظ کہنے چاہے۔ میری طرح پیرو کو بھی حیرت ہوئی ہوگی۔ انسپکٹر نے چلتے وقت ہم سے یہ جاننے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ہم کہاں ٹھہریں گے، اور کسی وقت ہماری طلبی کی ضرورت پڑی تو سپاہی کس ٹھکانے پر ہمیں اطلاع دیں گے۔ چونکہ اب ساری ذمہ داری خان صاحب کی تھی، شاید اس لیے وہ مزید کسی تردد کی زحمت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ ہمارے پیچھے سپاہی روانہ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ ہمارا ٹھکانہ دیکھ کے آئیں اور حفظ ما تقدم کے طور پر ہوٹل والے کو ہم پر نگرانی کی ہدایت بھی کر دیتے۔ ہم نے سلام کیا، دونوں کا ایک بار شکریہ ادا کیا اور تھانے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کوئی سپاہی ہمارے پیچھے نہیں تھا۔ عمارت سے سڑک تک ایک بڑا میدان پھیلا ہوا تھا۔ میدان تھانے کے احاطے میں تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ قدم زمین پر نہیں رکھے جا رہے تھے، سارا جسم سن سا ہو گیا تھا۔ ہم بالکل آزاد تھے، سب کچھ ایک خواب سا معلوم ہوتا تھا۔ ابھی ہم احاطے کے اندر تھے۔ عمارت سے دور دروازے سے قریب کے پیچھے سے کسی نے پکارا۔ وہ خان صاحب تھے۔ انہیں لپکتے قدموں سے آتا دیکھ کے ہم ٹھہر گئے اور فاصلہ کم کرنے کے لیے عمارت کی طرف پلٹ گئے۔ اب اس وقت کہاں ٹھہریے گا؟ انہوں نے تیز تیز سانسوں سے کہا۔ ابھی کوئی ہوٹل شوٹل دیکھے گا بڑے صاحب؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ خوش اتواری سے بولے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم نے اخلاقاً انہیں اس زحمت دہی سے منع بھی کیا، مگر ہمیں معلوم تھا کہ خان صاحب اپنی تسلی کے لیے ہمیں ہوٹل چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جائز بات تھی۔ اندر انسپکٹر رکن الدین نے انہیں احتیاط کی تلقین کی ہوگی۔ کسی رد و قدا کا عمل نہیں تھا۔ ہمیں فی الوقت کسی بھی ہوٹل میں ٹھہر جانا چاہیے تھا جو قریب ہو یا جہاں خان صاحب لے جائیں۔ ہوٹل میں کچھ دیر ٹھہر کے اس وقت یا پھر صبح ہم ابا جان سے مل سکتے تھے۔ کم از کم سلاخوں اور پہرے داروں سے تو ہمیں نجات مل گئی تھی۔ ویسے بھی خان صاحب نے جس انداز سے کہا تھا اسے کوئی بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ احاطے کے اندر ہی ان کی موٹر کھڑی تھی۔ ایک باوردی ڈرائیور بھی ساتھ تھا جس نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ کھولا۔ میں آگے بڑھ گیا، پیرو ان کے ساتھ پچھلی نشست پر۔ اندر گدیاں نرم اور مخملی تھیں اور خس کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ موٹر، ڈرائیور، خان صاحب کے لباس اور نپی تلی پر اعتماد اور پرشکو گفتگو سے ان کی امارت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ ضرور وہ حیدرآباد کے کوئی بڑے رئیس تھے، دل کے بھی رئیس تھے۔ موٹر تھانے کے احاطے سے نکل کے تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ سڑکیں روشن مگر خالی پڑی تھیں۔ ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔ موٹر نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ خان صاحب نے تذبذب سے کہا، اب اتنی رات کو آپ کہاں ٹھہریں گے؟ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ کے پاس ضروری سامان وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اپن کے پاس ابھی کچھ پیسہ ہے بڑے صاحب، ایک رات کسی طرح کاٹ دے گا، سویرا ہونے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہوٹل والے بے سامان اور بے وقت مسافروں کو دیکھ کے متعجب نہیں ہوں گے؟ وہ تشویش سے بولے۔ ہوٹل والا پہلے پیسہ دیکھے گا، بعد میں کچھ اور۔ ہوٹل میں آنے کا کوئی وقت تھوڑی ہوتا ہے بڑے صاحب، پیرو نے مسکرا کے کہا۔ خان صاحب نے شیروانی کی جیب سے گھڑی نکالی اور بدبداتے ہوئے بولے، 10 سے اوپر ہو چکے ہیں۔ میری رائے ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو غریب خانہ حاضر ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے آج رات میرے ہی یہاں قیام فرمائیں، صبح کسی ہوٹل میں جائیں تو بہتر رہے گا۔ نہیں بڑے صاحب، اپن نے پہلے ہی آپ کو بہت تکلیف دیا ہے۔ تکلیف کی آپ نے خوب کہی، آدمی آدمی کے کام آتا ہے۔ اتفاق کہیے کہ قریب ہی ایک تقریب میں شرکت کے لیے آنا ہوا تھا، ادھر سے گزر ہوا
تو سوچا بہت دن ہو گئے رکنی میاں سے بھی مل لوں، حالانکہ یہ کوئی وقت نہیں تھا، مگر کچھ یہی طے تھا کہ میں وہاں جاؤں اور آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ شاید میں صحیح وقت پر پہنچ گیا۔ یہ پولیس والے کسی کی نہیں سنتے۔ صبح و شام اتنے بہروپیوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ شک آنکھوں میں رچ بس جانا ہی چاہیے۔ رکنی میاں بہرحال ایک معقول آدمی ہے، ابھی پرانے وقتوں کی پاسداری ہے ان میں۔ غالباً یہی ایک وجہ ہے ان سے میرے تعلق کی بھی۔ آپ نہیں ہوتے تو اپن ادھر ہی خوار ہو رہا ہوتا۔ بھول جائیے اب بیتی بات کو۔ زندگی ہے تو یہ حادثے ہوتے رہیں گے، اسی کا نام زندگی ہے۔ میری مانے تو غریب خانے ہی چلے، وہاں کچھ سکون ملے گا اور شاید کوئی تکلیف نہ ہو پائے۔ مہمان خانہ موجود ہے، ویسے جب تک آپ کا جی چاہے اپنا گھر سمجھ کے رہیے، لیکن کم از کم آج کی رات تو۔ بڑے صاحب، پیرو نے لجاجت سے کہا، ابھی آپ نے بہت کر دیا، اپنے کو اور شرمندہ مت کرو۔ ارے ارے، خان صاحب نے پیرو کے زانوں پر تھپکی دی، کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کی میزبانی سے میری عزت افزائی ہوگی، سچ پوچھئے تو میرا جی خوش ہوگا۔ ہم پھر آ جائیں گے، میں نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ برخوردار، تکلف کیسا؟ یہ لکھنؤ نہیں ہے میاں، دکن ہے دکن۔ یہاں اتنے تکلفات نہیں کیے جاتے، مہمانوں کو یہاں باعث رحمت، باعث عزت سمجھا جاتا ہے۔ اب کچھ اور مت کہیے، میری کوتاہی ہے، اس بے سر و سامانی کی حالت میں مجھے پہلے ہی آپ سے کہیں اور جانے کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے یہ شہر اجنبی ہے، ایک حادثہ آ چکا ہے، یقین رکھیں غریب خانے پر کوئی زحمت نہیں ہوگی، جس کام سے آئے ہیں اس میں بھی رکھنا نہیں پڑے گا۔ پیرو عجیب کشمکش سے دوچار تھا، انکار کی مجال بھی نہیں تھی اور اقرار سے چین بھی نہیں ملتا۔ خان صاحب نے انکار کا کوئی گوشہ رکھا ہی نہیں تھا۔ ہمارے پاس تکلف کے سوا کوئی اور عذر نہیں تھا، نہ یہ ممکن تھا کہ ہم گاڑی سے کود جائیں یا ڈرائیور کو گاڑی ٹھہرانے کا حکم دیں اور ایک طرف چلتے بنیں۔ تھانے سے نکلنے کے بعد خان صاحب کو ضرور کوئی تشویش لاحق ہو گئی تھی اور وہ معاملہ ختم ہونے یا ہمیں اچھی طرح جان لینے تک اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی باتوں سے اس تقدر کا اظہار نہیں ہوتا تھا، علم، مروت اور انکسار ہی جھلکتا تھا، لیکن اندر کوئی اندیشہ لپٹا ہوگا جبھی وہ اس قدر اصرار کر رہے تھے۔ ہمارے زیادہ انکار سے ان کے خدشات اور سوا ہو سکتے تھے، وہ اسے اپنی سبکی بھی سمجھتے۔ ان کے پاس عاقبت اندیشی کے علاوہ ہماری میزبانی کے کئی جواز موجود تھے۔ ہمارا اجنبی ہونا، ہماری بے سر و سامانی، رات کا وقت، وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ اتنی سی بات تھی کہ ایک شخص ہمیں ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے اپنے گھر لے جانے کا آرزومند تھا۔ کاش ہم ان سے کہہ سکتے کہ اتنی سی بات ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ ہمارے انتظار میں ان تینوں کی آنکھیں جل رہی ہوں گی۔ پیرو جز بز بیٹھا رہا، میری عقل بھی خپت ہو گئی تھی۔ غریب خانہ شہر سے کچھ الگ ہے، یوں سمجھیے کہ ایک سرے پر، مگر سواری موجود ہے، سویرے آپ لوگ جہاں کہیں گے پہنچا آئے گی، وہ کہہ رہے تھے۔ ابھی بس کرو بڑے صاحب، پیرو کی آواز بھڑک رہی تھی۔ گاڑی مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ خان صاحب نے ڈرائیور سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب تک کئی ہوٹل گزر گئے ہوں گے، وہ کہیں نہیں رکا۔ اس کے کہیں نہ ٹھہرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے مالک کی خواہش کے مطابق گھر ہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ موٹر بازاروں کی سڑکوں سے گزر کے اقامتی علاقوں میں داخل ہو گئی تھی۔ ہمیں فوراً کچھ کرنا چاہیے تھا۔ پیرو نے ایک بار پھر خان صاحب کی منت کی، انہیں سمجھانا چاہا۔ خان صاحب آزردہ سے ہونے لگے۔ ہمارے لیے ان کی دل شکنی کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی دوسری باتوں کی۔ اقامتی علاقہ آگے جا کے اور سنسان ہو گیا تھا۔ بس یہی ہو سکتا تھا کہ ہم کسی تاخیر کے بغیر ڈرائیور اور خان صاحب کو بے بس کر دیں، لیکن ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے اور ہوٹل سے اسٹیشن تک جاتے جاتے ہر بات ممکن تھی۔ مجھے موٹر چلانی نہیں آتی تھی، البتہ پیرو خوب جانتا تھا، مگر نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ ہم دونوں خان صاحب کی موجودگی میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں بار بار نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھتا تھا کہ خان صاحب درمیان میں آ جاتے تھے۔ موٹر بھاگتے بھاگتے ایک ایسے علاقے میں آ گئی جہاں دور تک
بڑے بڑے رقبوں پر حویلی نما مکانات بنے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ویرانی بھی بڑھ گئی تھی۔ یہی موقع پیرو کے فیصلہ کرنے کا تھا۔ اس کی خاموشی سے بے چینی ہو رہی تھی۔ سڑکیں کشادہ اور صاف تھیں، اس لیے موٹر کی رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ خان صاحب اپنے بمبئی کے سفر کے واقعات نہایت اشتیاق سے سنا رہے تھے۔ یکا یک موٹر اونچائی پر چلتی ہوئی ایک بڑے دروازے پر جا کے رک گئی۔ وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ ہاتھی گزر سکتا تھا۔ موٹر دیکھتے ہی باہر بیٹھا ہوا مسلح دربان اچھل کے کھڑا ہو گیا اور چھوٹے دروازے سے اندر کی طرف لپکا۔ دوسرے ہی پل بڑا دروازہ کھل گیا۔ اندر سامنے ہر طرف چمن زار پھیلا ہوا تھا اور اونچے گھنے درختوں کی قطاریں۔ بیچ میں ہماری نگاہوں کے سامنے 6 منزلہ عمارت تھی۔ وہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ کوئی بہت بڑی حویلی، برج، جھروکے، محرابیں، بارہ دری، کچی کاری، سنگ مرمر اور لال پتھر سے بنی ہوئی کئی حصوں پر مشتمل دیو ہیکل عمارت۔ خان صاحب کی وضاحت انداز و اطوار سے ان کے متمول ہونے کا ہمیں بہت کچھ اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں۔ دروازے کے اندرونی حصے میں کئی چاق و چوبند ملازم موجود تھے۔ ایک اونچے قلعے کی فصیلوں جیسی دیوار عمارت کا احاطہ کرتی تھی۔ سب کچھ نو تعمیر شدہ معلوم ہوتا تھا۔ موٹر حویلی کے خاص دروازے کے سامنے جانے کے بجائے دائیں طرف مڑ کے ایک پورٹیکو میں آ کے رک گئی۔ ڈرائیور نے پھرتی سے دروازہ کھولا۔ پہلے خان صاحب اترے۔ پیرو کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ ابھی اپنے کو آپ کدھر تاج محل میں لے آئے بڑے صاحب؟ وہ حیرت سے بولا۔ خان صاحب کچھ جھینپ گئے، کوئی جواب نہیں دیا اور پرتپاک انداز میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ہمارے قدم رک رہے تھے۔ فرشی منزل کی کرسی خاصی اونچی تھی۔ چند سیڑھیوں کا زینہ طے کرنے کے بعد محرابوں کا سائبان تھا اور اس کے پار کھڑکیوں اور کمروں کے متعدد دروازے نظر آ رہے تھے۔ سائبان میں آ کے ہی اندر عمارت کی زیبائش و آرائش کا تخمینہ لگایا جا سکتا تھا۔ کسی ملازم نے آ کے ایک طرف کا منقش دروازہ جلدی سے کھول دیا اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہم ایک وسیع کمرے میں آ گئے۔ کمرے کے فرش پر دھنس جانے والا غالیچہ بچھا ہوا تھا۔ دریچوں پر ریشمی پردے اور دروازے کے مقابل دیوار کے ساتھ بچھی ہوئی چوکی پر گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ اطراف کی تمام دیواروں کے ساتھ مخملی گدے۔ کمرے کی نشست فرشی تھی۔ معلوم نہیں خان صاحب ہمیں یہاں کیوں لائے تھے کہ گزرتے ہوئے دروازے سے نکل گئے۔ پھر جس کھلے حصے میں آئے وہ ایک الگ مکان تھا، حویلی سے ملحق، حویلی سے الگ بھی۔ یہ مہمان خانہ ہی ہو سکتا تھا جہاں بہت سے مہمان ایک ساتھ ٹھہر سکتے تھے۔ یہاں آئے ہوئے جہاں جہاں سے ہم گزرے ساری راہداریاں، صحن اور دالانوں میں رنگ برنگی روشنیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کہیں خوابیدہ سی، کہیں دن کا سا سما تھا۔ سب کچھ ایک پراسرار سی فضا لگتا تھا۔ ہم قصے کہانیوں کے کسی گھر میں آ گئے ہیں۔ سونے کے کمرے کی سجاوٹ بھی قابل دید تھی۔ خان صاحب نے ہم سے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ دن بھر ہم نے چائے اور بسکٹوں کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک اب بھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن خان صاحب نے ہماری خدمت پر مامور ایک چاؤش ملازم کو مشروبات اور پھل وغیرہ لانے کے لیے کہہ دیا تھا اور پیرو سے رازدارانہ انداز میں پوچھا کہ اگر کسی خاص مشروب سے شغف ہو تو ہم تکلف نہ کریں۔ پیرو نے ہنس کے ٹال دیا۔ ابھی آپ آرام کرو بڑے صاحب، رات بہت ہو گیا ہے، اپنے لیے اتنا مت جاگو۔ کیا آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے؟ خان صاحب نے کسمساتے ہوئے کہا۔ نہیں، پیرو سر اٹھا کے بولا۔ اپن تو آپ کے لیے بول رہا ہے۔ میری چھوڑیے، رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ ادھر تو رات کو بہت ہلا گلا ہوتا ہوگا بڑے صاحب۔ ہاں، خان صاحب نے بوجھل لہجے میں کہا، کبھی ہوتا تھا، اب زمانے سے کچھ نہیں ہوتا، اداسی چھائی رہتی ہے۔ ایسا کیا بڑے صاحب؟ کچھ ایسا ہی ہے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولے۔ پیرو نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس کا سبب پوچھے۔ حیدرآباد شہر کے موسم اور خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا۔ اتنے میں پھل اور مشروبات آ گئے تھے، تلا ہوا گوشت بھی رکھا تھا۔ خان صاحب نے بھی رسماً ہمارا ساتھ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، حیدرآباد کے بارے میں بتاتے رہے، لیکن شاید
یہ میرا خیال ہو۔ پیرو نے توجہ نہ دی ہو کہ خان صاحب باتیں کرتے کرتے گم سے ہو جاتے تھے۔ وہ کچھ بے چین معلوم ہوتے تھے۔ لوٹ پھیر کے بات پھر تھانے پر آ گئی، بلکہ پیرو نے از خود ہی یہ ذکر چھیڑا تھا۔ اپنے ذہن کا گرد و غبار دور کرنے کے لیے اس نے ممنونیت کے انداز میں کہا، ابھی ادھر سلاخوں پر بیٹھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ادھر محل میں آ جائے گا۔ ہاں، خان صاحب کسی قدر کتراتے ہوئے بولے، اتفاق اسی کو کہتے ہیں۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہنے لگے، ویسے آپ لوگ اچھی خاصی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رکنی میاں نے چلتے وقت مجھ سے کیا کہا تھا۔ کیا بولا تھا بڑے صاحب؟ پیرو نے تجسس سے پوچھا۔ رکنی میاں کو شبہ تھا۔ انہوں نے میری طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہوئے کہا کہ صاحبزادے پہلے بھی حیدرآباد آ چکے ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر دھوکا ہوا۔ پیرو بھی اچھل سا گیا۔ اور کیا بولا تھا اس نے؟ پیرو نے منتشر آواز میں پوچھا۔ کچھ یہی کہ بازار حسن میں برخوردار نے کبھی شاہ کبیرے نامی ایک مرکھنے دادا کو ایک ہی حلے میں چاروں شانے چت کر دیا۔ یہ واقعہ میرے لیے نیا نہیں تھا، اور میں عرض کروں کہ مجھے انہیں دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ یہاں بہت دھوم مچی تھی اس سکتر خان کے دست و بازو کی۔ چاقو بازی میں تو وہ نامی گرامی دور دور تک اپنا شمار نہیں رکھتا تھا۔ جس راستے سے گزرتا تھا شرفا وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، جس کی چاہے پل میں الی اتار دے۔ سارے شہر میں مستاتا پھرتا تھا۔ پھر سنا کہ ایک دن کسی نوجوان نے ایک خلقت کے سامنے اسے بے جامہ کر دیا۔ بہت دنوں تک یہاں اس کا چرچا ہوتا رہا۔ ہم نے تو خیر سنا ہے، جو لوگ موجود تھے کہتے ہیں کہ بس ایک بجلی چمکی تھی۔ نوجوان نے اس چابک دستی سے سوت کے ہاتھ چلایا تھا کہ ہزار بند ہی کٹا، جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ وہ شخص شاہ کبیرہ پھر نہ جانے کون سے کنویں میں جا ڈوبا کہ آج تک شہر میں دکھائی نہیں دیا۔ ہاں صاحب کی چمکتی آنکھیں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ میرے حواس منتشر ہو گئے تھے۔ پیرو کے جسم کا بھی سارا خون جیسے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ ہاں صاحب کو اگر یہ سب کچھ معلوم تھا تو انہوں نے اب تک ہم سے کیوں چھپایا؟ آپ کیا بول رہے بڑے صاحب؟ پیرو نے ہیجانی آواز میں کہا۔ وہ سر ہلانے لگے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے، مگر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو یہاں لایا ہوں، اور میرے خیال میں اگر مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تو اتنا ہی کافی ہے۔ رکنی میاں اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کس پہ اعتبار کیا، کس کی بات مانی ہے، اس لیے جو گزر گیا ہے سمجھیے اب وہ دفن ہی ہو گیا۔ رکنی میاں نے جب برخوردار کے متعلق اپنا شبہ ظاہر کیا تو میں نے لوٹ کے نہیں کہا کہ شاہ کبیرے والے واقعے سے مجھے بھی تھوڑی بہت واقفیت ہے۔ پہلے تو میں اسے ان کا مبالغہ ہی سمجھا تھا، کوئی بڑی غلط فہمی جو پولیس والوں کو عموماً ہو جاتی ہے۔ میرے سامنے جو نوجوان تھا وہ میرے تصور سے قطعی مختلف تھا۔ شاہ کبیرے جیسے گینڈے سے نمٹنے کے لیے کچھ اسی کے قماش کا آدمی میرے ذہن میں ابھرتا تھا۔ غالباً یہی بات رکنی میاں کے دماغ میں کھٹک رہی ہوگی جو وہ شعبے کی بات کر رہے تھے۔ دونوں واقعے بے شک بالکل مختلف تھے، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا۔ دونوں میں بہت سی باتیں ملتی جلتی تھیں۔ چار تربیت یافتہ ہتھ چھٹ چاقو باز محلے والوں کا ہجوم۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ رکنی میاں سے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ میں نے جی داروں کے لیے کچھ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جنہیں دیکھنے کی مجھے تمنا تھی۔ خان صاحب ہی بولتے رہے۔ ہم دونوں گنگ نظروں سے انہیں دیکھا کیے۔ کہنے لگے، رکنی میاں ایک پولیس والے ہیں، اینک تو پولیس ہی کی ان کے پاس ہے۔ شاہ کبیرے کی بات دن گزر گئے ہیں، مگر اوپر حاکموں میں اپنی سرخ روئی کے لیے وہ قصہ پالینا اچھال سکتے ہیں بات آگے بڑھانے کے لیے۔ بناوٹی بھی رنگ دنیا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اتنا کہاں احساس کے جرت اور بہادری بھی کوئی چیز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی شاہ کبیرے سے چیٹے میں پہل آپ نے نہیں کی تھی، وہی آپ کے منہ لگا تھا۔ اس گیدڑ کی موت آئی تھی جو اس نے آپ لوگوں کی طرف رخ کیا۔ جہاں تک مجھے پتا چلا ہے آپ نے پہلو تہی کی تھی۔ مغنیہ خانم نے آپ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس سے اس کا اختیار تھا، لیکن کبیرے نے
پروانہ راہداری دینے کے لیے پہلے اپنے ٹھکانے پر خانم کو بزم آرائی کے لیے مجبور کیا۔ خانم انکار کے سنگین نتائج سے آگاہ تھی۔ وہ تیار ہو گئی، لیکن آپ اس دانلی پر آمادہ نہیں ہوئے۔ چنانچہ آپ نے وہی کیا جو کوئی بھی عزت مند کر سکتا ہے۔ یہی کچھ تھا نا؟ خان صاحب رک گئے۔ پیرو کے لبوں پر سکوت طاری رہا۔ خان صاحب نے اس کے جواب کا انتظار ہی نہیں کیا، خوابیدہ لہجے میں بولے، خانم وہ یہاں دکن کا موتی تھی، مجھے کئی بار اس کی بزم میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ سر کی ملکہ، عادت و اطوار میں شہزادیوں جیسی، میں نے اتنی باوقار عورت زندگی میں نہیں دیکھی۔ بازار میں نہ بیٹھتی تو یقیناً کسی محل کی نور جہاں ہوتی۔ فن کو فن کی طرح برتتی تھی، بازار کی ہوا نہیں لگنے دی۔ کتنے رئیس و نوابوں نے آرزو کی، لیکن اسے فن سے عشق تھا۔ خان صاحب خانم کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے رہے۔ آخر میں تو وہ بالکل محدود ہو گئی تھی۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور پیسے کی اسے ہوس بھی نہیں تھی۔ آخر ایک دن وہ چلی گئی۔ خانم کو شاید اسی دن کا انتظار تھا، جبھی تو پلٹ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے کتنے لوگ اداس ہو جائیں گے۔ کہاں لے گئے آپ اسے؟ وہ شگفتگی آمیز یاسیت سے بولے، کیسی ہے وہ؟ پیرو کی آنکھیں دہک رہی تھی۔ ابھی آپ اور کیا اپن کے بارے میں جانتا ہے بڑے صاحب؟ وہ دھمکتی ہوئی آواز میں بولا۔ اور کیا؟ خان صاحب سنبھل کے بولے اور ہنسنے لگے۔ اتنا کچھ بھی یوں یاد رہ گیا کہ خانم کو شاید یہاں کوئی بھی فراموش نہیں کر سکا ہے، اور شاہ کبیرے کا واقعہ بھی لوگ ابھی تک حیرت سے دہراتے ہیں۔ ایک اور بات بھی تھی، یہاں کے ایک رئیس نواب عالم تاب، جن سے اپنی بھی اچھی خاصی یاد اللہ ہے، خانم سے بہت متاثر تھے۔ ان کی شیفتگی اور قدر افزائی دیکھ کے آخری دنوں میں خانم نے نغمہ سرائی انہی کے لیے محدود کر دی تھی۔ سنا ہے نواب عالم تاب نے اسے روکنا چاہا، لیکن خانم جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نواب اسٹیشن تک اسے منانے گئے تھے۔ وہاں ان کی گردن پر چاقو رکھ دیا گیا، اور خانم نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ کچھ نواب صاحب کے معاملے کی وجہ سے بھی مجھے واقعہ یاد رہا۔ پتہ نہیں خانم کو اب نواب کی یاد آتی ہے یا نہیں، یہ تو آپ لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جہاں بھی ہو، خدا کرے خوش ہو۔ خوبصورت عورت تھی، پاک باز، متین، وزادار۔ کہاں ہے آج کل وہ؟ ضرور کسی اچھے گھر میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے، پر اپن کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، پیرو نے الجھی ہوئی آواز میں کہا۔ خان صاحب کچھ بے قرار سے ہو گئے، تیزی سے بولے، مگر وہ تو جہاں تک میں نے سنا ہے صاحبزادے کے ساتھ ہی گئی تھی، اور ایک صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے، وہی اس کو کہیں لے گیا۔ پیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ یعنی خانم سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں؟ آپ کو نہیں معلوم وہ کہاں اور کیسی ہیں؟ ایسا ہی ہے کچھ، پیرو نے ہونٹ سکوڑ کے کہا۔ خان صاحب کے چہرے پر دھند سی چھا گئی۔ انہوں نے ایسی نظروں سے ہمیں دیکھا جیسے ہماری بات کا انہیں یقین نہ آیا ہو۔ پھر کہنے لگے، رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ آرام کریں، صبح انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولے، تمہیں دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، شہزادوں کی طرح نرم و نازک لگتے ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے شاہ کبیرے کو زچ کیا ہوگا۔ خان صاحب کے جانے کے بعد ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے۔ میں پیرو کی صورت دیکھتا رہا۔ اپنے کو کچھ لفڑا لگتا ہے راجا۔ بہت دیر بعد وہ جلی ہوئی سی آواز میں بولا، یہاں سے کسی طرح نکل چلو دادا، ابھی تیرا مغز پھر گیا جانی، کیسے ادھر سے جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے خان صاحب ہمیں جان بوجھ کے لائے۔ وہ غبار آلود لہجے میں بولا، پر ابھی کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لے، سویرا ہوتے دیکھے گا۔ ابھی اپن کچھ بول نہیں سکتا۔ میرا سارا جسم تڑک سا رہا تھا۔ ہم دونوں بستر پر لیٹ گئے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ رات رینگ رینگ کے گزر رہی تھی۔ جانے کس وقت پیرو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا تو میں بھی اس کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ ہم دروازہ کھول کے دالان میں آ گئے۔ ساری حویلی پر سکوت طاری تھا۔ تمام دروازے بند تھے۔ جھروکوں سے باہر باغ کا منظر نظر آتا تھا، لیکن چھچھلتی روشنی میں درختوں کے سایوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صحن میں لگے ہوئے سفید فوارے سے پانی رس رہا تھا، اور اس کی آواز اطراف میں گونجی ہوئی تھی۔
ہم نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک بندوق بردار ملازم چوکنا ہو گیا، لیکن اس نے ہم سے کچھ کہا نہیں۔ ہم ٹہلتے ہوئے چپ چاپ کمرے میں واپس آ گئے اور سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ الگ صبح پیرو نے غسل کیا، گرم پانی موجود تھا۔ ادھر پیرو غسل سے فارغ ہوا، ادھر ملازم قہوہ لے کے آ گیا۔ خان صاحب کے انتظار میں 8 بج گئے۔ 8 بجے کے قریب کہیں وہ نمودار ہوئے اور ہم لوگوں کو کھانے کے کمرے میں لے آئے، جہاں فرشی نشست پر خوان سجا ہوا تھا۔ باقاعدہ کھانے کا اہتمام تھا۔ خان صاحب کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا انہوں نے بھی ہماری طرح رات جاگ کے گزاری ہے۔ پوچھنے لگے کہ رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ناشتہ بس رسمی طور پر کیا گیا۔ ابھی اپنے کو چلتا کرو بڑے صاحب۔ جیسے ہی موقع ملا پیرو نے بےتابی سے کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اب یہیں ٹھہریے۔ ہم نے ہچر مچر کی تو وہ اور مچل گئے۔ بولے، آپ اپنا کام کرنے شہر جائیں مگر واپس یہیں آئیں، اتنا ہی بہت ہے۔ ہم نے ان سے وعدہ لیا مگر 10 بج گئے۔ انہوں نے باہر آنے کے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم نے انہیں پھر ٹوکا۔ پہلو بدلتے ہوئے کہنے لگے، آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ جو حکم دینا ہے بولو بڑے صاحب۔ حکم نہیں، درخواست ہے۔ آپ ہمارے محسن ہیں بڑے صاحب، فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا۔ معاً میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ خان صاحب ہم سے شاہ کبیرے جیسے کسی شخص کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ وہ لفظ چباتے ہوئے بولے، مناسب ہو تو مجھے خانم کا عطا پتہ بتا دیجیے۔ خانم کا؟ پر اپن بول چکا ہے کہ اپنے کو کچھ نہیں پتا، لیکن آپ چاہیں تو پتہ چلا سکتے ہیں۔ ابھی ایسا کیا بات ہے بڑے صاحب؟ کھل کے بولو، اپن کو سیدھا بات ٹھیک لگتا ہے۔ ہاں، میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں، وہ بدبداتے ہوئے بولے۔ جب سے خانم گئی ہے نواب نہیں سنبھلے، خانم ان کو لے گئی ہے۔ حالت ہے کہ روز بروز گرتی جا رہی ہے، دنیا اور دین سے بے خبر، نہ کہیں آنا نہ جانا، نہ کسی سے ملنا جلنا۔ منہ کو چپ لگ گئی ہے، بس دیواریں تکتے رہتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، آپ جانیں یہ ڈاکٹر حکیم کے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ شاید کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ خانم سے وہ اس قدر بن چکے ہیں کہ ایک ہی شخص کا نام ورد زباں ہے۔ ایسا؟ پیرو نے متعجب ہو کے کہا، میں آپ کو کیا بتاؤں، نواب کا کیا حال ہے، ان کو کس چیز کی کمی ہے، اور ان کے متعلقین احباب نے کون سا جتن نہ کیا ہوگا۔ ہم نے ادھر ادھر خانم کی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی، پر آپ نظر آ گئے۔ اب اتنے دنوں بعد پھر امید کی کرن پھوٹی ہے۔ ہاں، اتنا سا بات تھا تو آپ نے اپن کو پہلے کیوں نہ بولا؟ اپن بھی حیدرآباد سے جا کے پہلا کام خانم کو ڈھونڈنے کا کرے گا، اور جیسے ہی اس کا ٹھکانہ ملا آپ کو بولے گا۔ یہ ایک شخص کی زندگی کا سوال ہے، اپن سمجھتا ہے ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ ایک دم فکر نہ کرو بڑے صاحب، اپن سے جو بن سکا کرے گا۔ نواب سے جا کے بول رہا ابھی کچھ دن اور کاٹ لے، ان پر تو ایک ایک لمحہ عذاب کی طرح گزر رہا ہے۔ اپن بولتا ہے ابھی اپن جیسا کوشش کرے گا۔ دیکھیے اگر آپ کو کوئی بھی عطا پتہ معلوم ہو تو آپ کیسا بولتے ہو بڑے صاحب؟ آپ کو نہیں معلوم تو صاحبزادے کو معلوم ہوگا۔ مجھے معلوم ہے آپ نہیں تھے، صاحبزادے کے ہمراہ کوئی اور صاحب تھے، اور وہ کوئی دور کے آدمی بھی نہیں معلوم ہوتے تھے۔ دونوں ساتھ ساتھ آئے تھے، ساتھ ساتھ واپس گئے تھے۔ سب نے یہی جانا کہ صاحبزادے ان کے بیٹے بھائی شاگرد ہی ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی کیا کہ اب ان کو ان کی منزل و نشان کا کچھ معلوم نہ ہو۔ ہم خانم سے بس درخواست ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کے لیے، ایک شخص کی زندگی کے لیے خانم تک پہنچنا ضروری ہے۔ خان صاحب کا لہجہ درد مندانہ اور التجا آمیز تھا۔ میں ان سے کیا عذر کرتا کہ ان کے بقول کتنوں نے اس وقت مجھے بٹھل کے ساتھ یہاں دیکھا تھا۔ ہم کئی دن خانم کے ہاں رہے تھے۔ میں نے خان صاحب سے کہا کہ حیدرآباد سے نکلتے ہی ہم جدا ہو گئے تھے۔ میں بمبئی چلا گیا تھا، لیکن وہ بمبئی نہیں آئے۔ اس کے بعد کچھ نہیں معلوم۔ بٹھل کا میں نے نام نہیں لیا، صرف اتنا کہا کہ اس آدمی سے میرا تعلق گہرا نہیں تھا، اتفاقی تھا۔ سفر کے دوران ایک ناروا واقعہ ہو گیا تھا، چاقو تک نکل آئے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ لازماً ہم دونوں میں ربط و ضبط بڑھ گیا، اس قدر کہ انہوں نے جب مجھ سے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ حیدرآباد چلنے کی درخواست کی
تو میں منع نہ کر سکا۔ انہوں نے مجھے ایک بڑی رقم دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو خان صاحب سے کہنا تھا۔ میں یہی بے سروپا باتیں کرتا رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، بمبئی میں مستقل قیام کا ارادہ بھی ظاہر کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بمبئی کا پتہ دیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں آئے۔ خان صاحب کو میری ان فضول باتوں کا کچھ یقین آیا، کچھ نہیں۔ وہ متذبذب انداز میں پلکیں جھپکاتے رہے اور کچھ توقف کے بعد بولے، صاحبزادے زمانہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ میں آپ سے حجت نہیں کروں گا، لیکن آپ خود سوچئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں سب ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ناگواری سے کہا۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ اب ہم ہی انہیں کی آخری امید ہے۔ انہوں نے اور نواب کے دیگر بہی خواہوں نے ہندوستان میں شاید کوئی ایسی جگہ قابل ذکر نہیں چھوڑی جہاں خانم کی تلاش نہ کی ہو۔ دلی، آگرہ، لکھنؤ، کانپور، بمبئی، کلکتہ، بھوپال، جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے۔ اب بالکل نا امیدی کے عالم میں ہماری صورت دکھائی دی ہے۔ ہم اپنی بات پر جمے رہے۔ بالآخر خان صاحب کے دل میں جو بات تھی ان کی زبان پر آ گئی۔ اٹیلے لہجے میں کہنے لگے، دیکھیے صاحب، جب تک آپ میری درخواست قبول نہیں کریں گے، میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اپن کیا بولے بڑے صاحب، آپ نے اپنے لیے کچھ بھی، سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے آپ سے سب بول دیا ہے۔ ذرا صبر و سکون سے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے غور کر لیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نواب ایک بہت اچھے آدمی ہیں، دھن دولت کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ نواب کی زندگی ہی سے یہ سب کچھ ہے، ان کی زندگی کے لیے۔ بڑے صاحب، پیروں نے ان کی بات کاٹ کے کہا، ابھی بس کرو۔ آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو میں نواب کی صورت آپ کو دکھائے دیتا ہوں، انہیں دیکھ کے شاید آپ کو ترس آ جائے۔ اپنے کو ایک دم بھروسہ ہے، آپ جو بول رہے ہو ٹھیک ہے، پر یہ ایسا کوئی بڑا بات نہیں۔ اپن نے آپ سے بولا ہے کہ ابھی باہر جاتے ہی سب کچھ کرے گا۔ خان صاحب نے جیسے سنا ہی نہیں، تنک کے بولے، مجھے شک ہے کہ آپ کو خانم کا ٹھکانہ معلوم ہے، معلوم ہونا بھی چاہیے۔ آپ چھپا رہے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات ہے تو آپ اطمینان رکھیں، میں زبان دیتا ہوں۔ اپنے کو آپ کیوں آدھا کر رہے ہو بڑے صاحب؟ پھر میں یہی سمجھوں کہ آپ بتانا نہیں چاہتے؟ یہی آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو ابھی آپ ایسے ہی سمجھو، مگر ہمیں ہر صورت یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ خان صاحب کے لہجے میں اچانک تندی آ گئی۔ ایسا؟ اپن کو شک تھا۔ ابھی کچھ دیر بعد آپ ایسا ہی نہ بولے، اپن بولتا ہے آپ غلطی پر ہے، بہتر ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ خان صاحب نے سرد آواز میں کہا، ورنہ؟ وہ جھجکتے ہوئے بولے، ورنہ میں آپ سے کہوں گا کہ پھر آپ بھی غلطی پر ہیں۔ اگر اپن ابھی کچھ بتا دے تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ ضرور، لیکن پہلے ہم تصدیق کریں گے۔ اپن ابھی سب سمجھ گیا، پیرو نے تمتماتی ہوئی آواز میں کہا۔ اپن کو نہیں معلوم بڑے صاحب۔ نہیں معلوم؟ خان صاحب نے سر اٹھا کے حتمی لہجے میں کہا، تو اس کے معنی ہے آپ لوگ یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ آپ کیا بولتے ہو؟ ہاں، جو آپ لوگوں نے سنا وہی۔ ابھی کون اپن کو روک سکتا ہے؟ کوشش کر لیجئے، پشیمانی ہوگی۔ یہ حویلی تھوڑی بہت نظر میں آ ہی گئی ہوگی۔ یہاں اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مارتا، اور یہ شہر حیدرآباد ہے۔ اس حویلی کے مکینوں کے اثر و رسوخ کا اندازہ تمہیں یہاں اپنی موجودگی سے ہونا چاہیے۔ خان صاحب آپ سے تم پر آ گئے، تہمکانہ لہجے میں بولے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تھانے سے تم یہاں اس آسانی سے آ سکتے تھے؟ سب سمجھتا ہے، اور ابھی سب سمجھ رہا ہے۔ وہ چار بھی تمہارا آدمی تھا جو دوپہر سے اپن کا پیچھا کر رہا تھا۔ تم نے ٹھیک جانا، وہ تم سے مدبھیڑ نہیں چاہتے تھے، انہیں صرف تمہارا پتہ جاننا تھا۔ اس سے زیادہ انہیں کوئی اور ہدایت نہیں دی گئی تھی، اور اس سے زیادہ انہیں کچھ اور معلوم بھی نہیں تھا، اور وہ سب آقا جانتا ہے۔ ہاں، آقا کو ہم نے حکم دیا تھا کہ دوبارہ جب کبھی تم حیدرآباد میں نظر آؤ تمہارا تعاقب کیا جائے۔ آخر تم لوگ آ ہی گئے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ تم سیدھے سباؤ کچھ نہیں بتاؤ گے۔ جو لوگ سرے بازار نواب عالم تاب کی گردن پر چاقو رکھ سکتے ہیں، شاہ کبیرے سے مچھیٹا کر سکتے ہیں، چاقو جن کے اشارے پہچانتا ہو، ان کا تعلق کس قبیل کے لوگوں سے ہو سکتا ہے؟ ہم تمہیں کوئی زحمت دینا اور تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ بننا نہیں چاہتے۔
تم خود اپنے راستے کی دیوار بن گئے۔ تمہارے تعاقب سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، خانم سے ہے، لیکن وہ صورت نہیں بنی تو دوسری صورتیں موجود ہیں۔ ایک یہی کہ تم حالات کا اچھی طرح تخمینہ لگا کے ہمیں بھی الجھن سے بچاؤ اور خود کو بھی۔ اب تم سب کچھ جان گئے ہو تو تمہارا تعاقب فضول ہے۔ تھانے سے تم یہاں آ گئے ہو، تمہیں لمبی سزا دلوانے کے لیے اس آدمی کو ختم کیا جا سکتا ہے جو ابھی تک زخمی ہے، اور وہ کسی بھی وقت مارا جا سکتا ہے۔ تھانے اور جیل سے نجات آسان تھی، مگر اس حویلی سے مشکل ہے۔ اس کی فصیلیں اونچی ہیں اور یہاں مسلح پہرے داروں کی ایک فوج موجود ہے، اور یہاں کے مکینوں کا قانون چلتا ہے۔ تم یہاں سسک سسک کے مر جاؤ گے اور کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ خانم ہمیں مطلوب ہے، تم سے بس اتنا کہنا تھا۔ سمجھدار آدمی ہو، تمہاری نجات بہرحال اب تمہاری دسترس میں ہے۔ کوئی مطالبہ ہو تو کہہ سکتے ہو۔ ابھی خان صاحب یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ارد گرد کھڑے ہوئے ملازموں میں ہلچل سی مچی اور ایک بھاری بھرکم شخص چکن کی شیروانی میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ تمام ملازمین سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ سرخ و سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مونچھیں تلوار کی مانند، قد آور، اس کی چال شاہانہ تھی۔ وضاحت سے کوئی نواب معلوم ہوتا تھا۔ خان صاحب بھی اسے دیکھ کے یک لخت کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی بے اختیار اٹھ گئے۔ خان صاحب نے جھک کے اسے سلام کیا۔ اس نے سر کی جنبش سے جواب دیا اور خشمگین نظروں سے ہمیں دیکھتا ہوا گونجدار آواز میں بولا، ان کو سب بتا دیا تم نے؟ سرکار، خان صاحب نے گردن خم کر کے کہا، میں نے ہر بات تفصیل سے کہہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ انہیں جتنی رقم کی ضرورت ہے دے دی جائے گی۔ میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ خان صاحب نے زیر لبی سے کہا، اشارہ نہیں، کھل کے بات کرو۔ نواب نے گرجتے ہوئے کہا۔ خان صاحب اس کے آتے ہی حواس باختہ سے ہو گئے۔ بدحواسی میں انہوں نے بتایا کہ نواب عالمتاب کے بڑے بھائی نواب عالمگیر ہم سے مخاطب ہیں۔ یہ حویلی بھی اسی کی معلوم ہوتی تھی۔ خان صاحب اس کے سامنے محض ایک کارندے نظر آ رہے تھے۔ اپن کو روپے پیسے کا ایک دم ضرورت نہیں ہے نواب صاحب، پیرو نے تلخی سے کہا۔ ابھی آپ بڑا آدمی ہے تو اپن بھی بھکاری نہیں ہے۔ جو خان صاحب نے بولا ہے اپن نے اچھی طرح سن لیا، پر ابھی آپ بھی سن لو۔ کوئی اپن سے اس طرح کچھ نہیں معلوم کر سکتا۔ اپنا روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھو۔ اپن خانم سے بات کرے گا اور سب جا کے بول دے گا۔ وہ ایسا پتھر دل کے نہیں ہے۔ انہیں بتا دو خان کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نواب نے ہم سے مخاطب ہونے کے بجائے خان صاحب سے کہا، ابھی سیدھا اپن سے بات کرو نواب صاحب، اپن کو جواب دو۔ ابھی تم کو چور چماروں سے ناتا پڑا ہے۔ اپن بولتا ہے ایسا تم ہم سے کچھ نہیں جان سکتا، چاہے اپن ادھر سے کبھی نہ نکلے۔ ہم کو خانم کا پتہ ابھی چاہیے۔ وہ دھمکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اپن نہیں جانتا، پیرو نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ پھر تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے، پھر تم بھی اپنے لیے اچھا نہیں کرے گا۔ انہیں یہیں رکھو، نواب صاحب نے حکم دیا۔ ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد، کچھ دنوں بعد ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کہاں ہیں۔ اپن کو معلوم ہے اپن بہت بڑا محل میں ہے، ادھر تمہارا راج چلتا ہے، تم ادھر کا نظام بادشاہ ہے، پر اپن تمہاری چاکری میں نہیں ہے۔ اپن اس زبان میں بات سننے کا عادی نہیں ہے جس میں ابھی تم بولتا ہے۔ سرکار، یہ گستاخ لوگ ہیں، آپ ان کے منہ نہ لگیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ ہاں صاحب تیزی سے بولے، تم کیا نپٹے گا؟ تم ایک دم چمار آدمی ہے، الو کا پٹھا۔ ان کو تہہ خانے میں بند کر دو۔ نواب نے اشتعال سے کہا۔ تم نہیں جانتا نواب، نہیں جانتا کہ تمہارے آگے ادھر کون لوگ ہیں۔ تم ادھر اپنے کو تہہ خانے میں بند کر دے گا، اپن سالہ مر جائے گا اور ابھی تم کو کچھ نہیں بولے گا۔ تم کو کچھ جاننا ہے تو اپن کو چھوڑنا پڑے گا، ویسے تم کچھ نہیں جان سکتا۔ خان، ہم کو شک ہے تم نے انہیں پوری بات نہیں بتائی۔ خان نے اپن کو سب بول دیا ہے۔ ہم اپنے بھائی کی زندگی کے لیے ہر ممکن تدبیر پر عمل کریں گے۔ تم اپنے اور بھائی کے ساتھ برا کر رہا ہے، اپن کو ابھی جانے دو۔ تمہارا سر میں ابھی کچھ گودا ہے تو سمجھنے کا کوشش کرو۔ خانم کوئی کھلونا نہیں ہے، اس کا مرضی ہوئے گا تو ادھر آئے گا۔ تم دھن دولت میں ابھی سمجھتا ہے کہ سب خرید لے گا، آدمی خرید لے گا۔ تم بھول رہا ہے کہ خانم نے چلتے وقت نواب کو انکار بول دیا تھا۔ آپ اندر تشریف لے جائیں سرکار، خان صاحب نے بیچ میں عاجزی سے کہا، میں یہاں موجود ہوں۔ ان سے کہو خان، ہم انہیں 1 لاکھ روپے تک دے سکتے ہیں۔
1 लाख, पीरू ने जहर खान से कहा। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 20 लाख। पीरू ने जमीन पर थूक के कहा, तुम बार बार रुपए का बात क्या करता है नवाब? अभी कितना रुपया तुम्हारे पास? अभी ऐसा कितना हवेली है? अपुन से सौदा करो, अपुन ये सब खरीद लेगा। तुमको, तुम्हारा सारा खानदान को तुम साला बेचता क्या है? नवाब के होंठ कपकपाने लगे। ये लोग पागल मालूम होते हैं। खादिम ने पहले ही अर्ज किया था, इनके मुंह ना लगे। हाँ साहब ने नवाब के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अभी इधर तुम्हारा कोई माई बहन है तो अपने को दिखाओ, अपन उसका बोली देगा, समझा? ओह ओह। नवाब ने इस्तरारी अंदाज में पीरू पर झपटने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन हाँ साहब आड़े आ गए। हम इसका खून पी जाएंगे। नवाब के मुंह से कफ जारी था। अभी बुरा लगा नवाब? खानम भी अपना माई बहन है, वो एक बाजारी औरत है, और उस बाजारी औरत में तुम्हारे भाई का जान अटका है। तुम उसको रानी बना के इधर लाना मांगता है। अभी बस करो नवाब, अपन उसको सर पे बिठा के इधर से ले गया था, आखिरी दम तक उसका रखवाली करेगा, समझा? अभी उसका कोई घर भी हो सकता है, वो शादी भी बना सकता है, तुम्हारे माफिक किसी इज्जत वाला घर से उसका नाता जुड़ सकता है। अभी तुमको कैसे बोल देवे कि वो किधर है? तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हम हर कीमत पर उसे हासिल करेंगे। नवाब के बोलने से पहले खां साहब ने बरहमी से कहा, तुम सब घास खा गया साला। नवाब के इशारे पर मुसल्ला पहरेदार हमारी तरफ झपट पड़े। मैंने और पीरू ने सामने आने वाले 2 आदमियों को फौरन बेदम कर दिया था, लेकिन उनके पीछे वालों ने बंदूकें हमारे सीनों पर टिका दी। पीरू ने नाल पकड़ भी ली, मगर दूसरे ने बंदूक की बट पूरी कुव्वत से पीरू के सीने में मारी। पीरू अगर पीछे ना हटता तो उसकी पसलियां जरूर टूट जाती। कमरे में अचानक कई पहरेदार आ गए। वो सब के सब चाउस थे, स्याह फाम तनोमंद और तमंचे बंदूकें हाथ में लिए हुए। हाथ पैर चलाना बेसुध था। नवाब अभी मौजूद था। पीरू ने कहर आलूद लहजे में उससे कहा, नवाब तुम नहीं जानता, एकदम नहीं जानता कि अपन कौन लोग हैं। तुम अपने लिए बुरा कर रहे। अभी अपन इधर अकेला नहीं है, तुम्हारा हवेली खाक हो जाएगा, इधर फिर कोई नजर नहीं आएगा। अपन के आदमी को इधर पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगा। तुम साला बहुत ख्वार होगा। पीरू जाने क्या क्या कहता चीखता दहाड़ता रहा। वो हमें धकेलते हुए हवेली से बाहर ले आए। वो अस्तबल से मुल्हक एक कोठड़ी थी जहां घोड़ों का चारा रखा जाता था। कोठड़ी में ऊपर छत के साथ रोशनदानों के सिवा एक ही सलाखों वाली खिड़की थी और आमदरोफ्त के लिए लकड़ी का एक दरवाजा। करीब ही थान से बंधे हुए घोड़े हिनहिना रहे थे। कोठड़ी में सीलन के अलावा कलाजत की बू हर तरफ फैली हुई थी। सुबह से शाम हो गई। मैंने पीरू से कुछ कहने की कोशिश की कि उन्होंने नवाब आलमताब के मुतालिक जो कुछ कहा है, मुमकिन है गलत ना हो। मैंने खुद देखा था, स्टेशन पर खानम ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था, तो उसका क्या हाल हुआ था। वो दम बखुद रह गया था। हो सकता है यही सब हो। हमें किसी और तरह भी सोचना चाहिए, वरना जैसा वो कह रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ यही सलूक रवा रखा तो हम यहाँ घुट के मर जाएंगे और किसी को भी हमारा सुराग नहीं मिलेगा। पीरू उल्टा मुझ पे बिगड़ने लगा। तेरा मतलब है अभी हम उसको फैजाबाद का पता बोल दे क्या? मैं चुप हो गया। वो ठीक ही कह रहा था। 2 दिन गुजर गए। खां साहब सलाखों की खिड़की के पास आके सुबह और शाम हमें समझाते धमकाते रहे थे। पीरू जवाब में उन्हें गालियां बकता रहा। हमने खिड़की से निकलने की हर मुमकिन सूरत पर गौर करके देख लिया था, लेकिन बाहर एक नहीं कई पहरेदार हर वक्त तैनात रहते थे और तीनों वक्त खाना दे जाते थे। तीसरे दिन जैसे ही रात के वक्त दरवाजा खुलने की आहट हुई, पीरू लपक के दरवाजे की आड़ में छुप गया। दूसरी तरफ मैं छुपा। अभी खाना लाने वाले ने सर अंदर डाल के झांका ही था कि पीरू ने उसकी आंखों पे मिट्टी डाल दी और मुंह पर हाथ रख के अंदर घसीट लिया। ये देख के इसके पीछे मौजूद पहरेदार सटपटाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इस तरफ से मैं उस पर झपटा और मैंने उसकी बंदूक छीन ली। उधर पीरू ने झट उसकी कमर से कारतूस की पेटी उतार ली। हम निशाना लिए हुए बाहर निकले। हमने बाहर एक पहरेदार पर गोली भी चला दी, लेकिन हम दरवाजे तक नहीं जा सके। हर तरफ गोलियां चलने लगी थी।
نتیجتاً ہمیں بندوق پھینک دینی پڑی اور سزا کے طور پر انہوں نے ہمیں استبل کے بجائے حویلی کے تہہ خانے میں بند کر دیا، جہاں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سر پھوڑنے کے لیے چاروں طرف پتھریلی دیواروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ استبل کی کوٹھری اس اندھیرے غار سے نسبتاً غنیمت تھی۔ خان صاحب پہرے داروں کی میت میں روزانہ نت نئی دھمکیاں لے کے تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کرتے تھے۔ پیرو نے ان سے بات کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ نواب عالمگیر پھر نہیں آیا۔ تہہ خانے میں آئے ہمیں چوتھا دن ہوگا کہ خان صاحب کئی پہرے داروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے حکم پر پہرے داروں نے ہمیں بے بس کر کے رسیوں سے باندھ دیا اور بیدوں سے مسلسل ضربیں لگاتے رہے، مگر ہم نے زبان نہیں کھولی۔ میرے اور پیرو کے جسم پر جگہ جگہ نیل پڑ گئے۔ تہہ خانے میں مچھروں کی بہتات تھی۔ سورج کی روشنی آتی ہی نہیں تھی۔ سیلن اور مچھروں کی وجہ سے مجھے سخت بخار آ گیا۔ پیرو کی طبیعت بھی گری گری رہنے لگی۔ حویلی میں آئے نواں اور تہہ خانے میں بند ہوئے چھٹا دن تھا کہ انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا اور حویلی ہی کے ایک حصے میں لے جا کے پھر بند کر دیا۔ وہ ملازموں ہی کا کوئی حصہ ہو سکتا تھا۔ وہاں روشنی تھی اور ہوا بھی خوب آتی تھی، لیکن ساتھ ہی ارد گرد پہرے داروں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی تھی۔ ہماری ایک ذرا سی آہٹ پر پہرے دار فوراً مستعد ہو جاتے تھے۔ خان صاحب نے بھی اب آنا بند کر دیا تھا۔ صرف ایک ملازم دروازے پر کھانا رکھ کے چلا جاتا۔ حویلی کے کسی اور شخص نے پھر کوئی رابطہ ہم سے نہیں کیا۔ یہاں آ کے میری طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، لیکن ہم دونوں شب و روز ایک دوسرے کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے تھے۔ پتہ نہیں ابا جان اور مارٹی کا کیا حال ہوگا، کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ میں نے متعدد بار پہرے داروں سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں دیا۔ 11 دن بعد رات کا وقت تھا، خاصی رات ہو گئی ہوگی۔ کمرے میں زیرو بلب کی مدھم روشنی ٹمٹما رہی تھی، ہر سو خاموشی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میں اور پیرو ہڑبڑا کے اٹھ گئے۔ پہرے دار بندوقیں آگے کیے تیزی سے اندر آئے۔ ان کے پیچھے سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی 2 عورتیں بھی موجود تھیں، چہروں پر نقاب پڑی ہوئی، صرف آنکھیں اور سرخ و سفید پیشانی کھلی ہوئی۔ سیاہ نقاب میں ان کے شہابی رنگ دمک رہے تھے۔ دونوں کے قد نکلتے ہوئے تھے، ایک نسبتاً فربا، دوسری دبلی پتلی۔ ان کے آنے پر پہرے دار کمرے کے کونوں میں سمٹ گئے۔ دونوں عورتیں چلتی ہوئی ہم سے کچھ فاصلے پر آ کے رک گئیں۔ انہوں نے پلٹ کے ہاتھ کے اشاروں سے پہرے داروں کو کمرے سے نکلنے کا حکم دیا۔ پہرے داروں نے تعمیل میں تعامل کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ہم دونوں گم کھڑے تھے۔ ان کا ہمارا فاصلہ 2-3 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ میری حیرت بھری نظریں انہی پر مرکوز تھیں۔ رات خاصی ہو گئی تھی۔ ایسے وقت 2 عورتوں کا اچانک ہمارے سامنے آنے سے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ پیرو کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھیں، دونوں کی شہابی پیشانیاں اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ہی کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے سوا ان کی ظاہری وضاحت سے ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ نپے تلے قدموں سے اندر آئی تھی۔ پہرے داروں کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیتے وقت ان کے لہجے میں لرزیدگی کے باوجود سمکنت تھی۔ ایک عورت کا بدن فربا تھا، اس کی عمر دوسری عورت سے یقیناً زیادہ تھی۔ اس نے پہرے داروں کو چلے جانے کا حکم دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ گمسم کھڑی رہی، جیسے کہیں کھو گئی ہوں یا یہاں آ کے سب کچھ بھول گیا ہو۔ وہ سر تا پا چادروں میں چھپی ہوئی تھی، تاہم ان کے سراپا میں لرزہ صاف نمایاں تھا۔ ادھر میرا جو حال تھا وہی پیرو کا تھا۔ چند دن بعد خان صاحب نے بھی آنا بند کر دیا تھا۔ نواب ایک ہی بار آیا تھا۔ بہت دنوں بعد رات کے وقت کسی کا آنا، وہ بھی 2 عورتوں کا، کسی خاص ہی مقصد کی غمازی کرتا تھا، لیکن وہ مقصد سمجھ لینے تک ہماری طرف سے خاموشی ہی مناسب تھی۔ کوئی بھی بات ہو سکتی تھی، وہ نواب کا کوئی نیا حکم سنانے آئی ہوں، مگر نواب کو بھلا ان کے توسط کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے نواب کی اجازت کے بغیر تو اس طرح کسی کا ہمارے پاس آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اب تک ہم نے یہی دیکھا تھا۔ خان صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ حویلی میں نواب کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ کیا نواب کو ہماری کوئی اور آزمائش مقصود ہے؟ کسی لمحے مجھے یہ گمان بھی ہوا تھا
کہ کہیں یہ سب کچھ میرے منتشر حواس کا فریب تو نہیں ہے، شاید میں کوئی بے ہنگم سا خواب دیکھ رہا ہوں۔ مگر وہ سامنے کھڑی تھیں اور میرے برابر ہی پیرو موجود تھا۔ لمحوں تک سناٹا رہا، نہ ہم نے کچھ کہا، نہ ان کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ البتہ ان کی نظروں کو قرار نہیں تھا، کبھی فرش پر گڑ جاتی، کبھی ہمارے گرد منڈلانے لگتی۔ ایسا لگتا تھا دونوں کے پاؤں زمین سے اکھڑے ہوئے ہیں اور وہ واپس بھاگا ہی چاہتی ہیں۔ غالباً انہیں کہیں اور جانا تھا، بھٹک کے ادھر آ گئی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم زبان کھولتے اور ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے۔ میرے دائیں طرف کھڑی ہوئی بڑی عمر کی عورت کو خیال آیا۔ اس نے جھرجھراتی آواز میں ہمیں آداب کیا، دوسری نے فوراً سٹپٹاتے ہوئے اس کی پیروی کی۔ میں نے سراسیمگی سے پیرو کی طرف دیکھا۔ ہم نے جھجکتے ہوئے سر کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیا۔ ہم اس نے ہانپتے ہوئے کہنا چاہا، ہم آپ کے اس کی آواز حلق میں گھٹ رہی تھی، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ ہاں ہاں بولو مائی، پیرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر وہی عورت لڑکھڑاتی زبان سے بولی، ہم آپ سے کچھ کہنے اس کا سراپا بل سا کھا گیا۔ ابھی کچھ بولے گا نہیں تو اپن کیا جواب دے گا، پیرو نے تنک کے کہا۔ ہم آپ کے پاس بہت امید لے کے آئے ہیں، وہ تیز سانسوں سے بولی۔ کیسا امید؟ پیرو نے سنسناتے لہجے میں پوچھا۔ ابھی آرام سے کھل کے بولو، آپ سے ایک التجا کرنی ہے۔ اپن سے؟ پیرو تذبذب سے بولا، تم کسی غلط جگہ آ گیا بھائی، اپن تو ادھر کہہ دیے مائی۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے چپ رہی، اس کا سینہ دھڑک رہا تھا۔ ایک ثانیے کے سکوت کے بعد اس کی کسمساتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی، ہمیں اس کا احساس ہے، لیکن تم کون ہے؟ پیرو نے اس کی بات کاٹ کے تیزی سے پوچھا۔ ہم بہت بد نصیب ہیں، اس نے دبی زبان سے کہا، اپن سے سیدھا بات کرو۔ ہم چھوٹے نواب کی بیگم ہیں اور یہ ان کی بہن ہے، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم چھوٹے نواب کا بیگم ہے؟ وہ اضطراری انداز میں سر ہلا کے رہ گئی۔ ابھی تم لوگ بھی اپن سے مخول کرتا ہے، پیرو نے تلخی سے کہا۔ لگتا ہے نواب کے پاس سارا ہتھیار آدمی خلاص ہو گیا جو اس نے ابھی ادھر تم کو ٹھمکا لگانے کو بھیجا۔ خدا کے لیے اپنی زبان قابو میں رکھیے، وہ ہیجانی لہجے میں بولی۔ کوئی بدگمانی کرنے سے پہلے ہماری بات سن لیجیے۔ چھوٹے نواب صاحب کو کسی بات کا ہوش نہیں، اور بڑے نواب کو علم نہیں کہ ہم یہاں آپ کے پاس دامن پھیلانے آئے ہیں۔ ابھی تم پتہ نہیں کیسا بولتا ہے، پیرو نے وحشت سے کہا۔ تمہارا مطلب ہے تم نواب کا بیگم ہے؟ ہمیں اندازہ ہے، آپ کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے، وہ پس مردگی سے بولی، مگر ہم نے یہی کہا ہے۔ اپن نے بھی سن لیا ہے، پیرو نے تندی سے کہا۔ جاؤ مائی، اپن بولتا ابھی ادھر سے لوٹ جاؤ، ابھی اپن کا زبان بھی کھلا ہے، ہاتھ بھی، اور بھی سب بند نہیں ہے، سمجھا؟ ادھر رہتے رہتے اپن کو سالہ زنگ نہیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شعلے سے لپکنے لگے اور وہ ہذیانی انداز میں بولی، بہتر ہے سوچ سمجھ کے منہ سے کچھ نکالیے، ہم نے یہاں آ کے کوئی گناہ کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں نے سوچا پیرو کو مزید ایسی ویسی باتوں سے باز رکھنے کے لیے درمیان میں دخل دوں۔ اسے کم سے کم اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے عورتیں ہیں، مگر اپنی دخل اندازی سے مجھے اس کی ناراضی کا خدشہ تھا اور اس نے مجھے اس کا موقع بھی نہیں دیا۔ حویلی میں بیتنے والا وقت شاید اس پر مجھ سے زیادہ گراں گزرا تھا۔ آج کئی دن بعد کسی نے آ کے ہماری خبر لی تھی، اس لیے پیرو کے تڑکتے جسم میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی اور وہ زہر خان سے بولا، تم اپن کو کیا سمجھ کے ادھر آیا؟ ادھر ابھی بہت سا بال دھوپ کھا کے نہیں پلٹا ہے، ابھی بہت سمجھو کہ اپن نے اتنا دیری تمہارا بات سن لیا اور ٹھہرا رہا۔ جس راستے سے آیا ہے ابھی ٹھیک ہے، اسی سے لوٹ جاؤ، ادھر جا کے نواب کو بولنا یہ نوٹنکی اپن بہت دیکھتا رہا ہے، اپن ابھی ادھر ہی ہے، گھر کا اصلی زنانیوں کو بھیجے گا تو اپن ضرور کچھ سوچے گا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ بلکتے ہوئے بولی۔ خدا کے لیے پہلے ہماری التجا سن لیجیے، اس کے بعد جو مرضی ہو کہہ لیجیے گا۔ آپ کے قول اور ارادے کے بارے میں سنا تھا، جو اتنی جرت بھی کر سکے۔ آپ ہمیں اس حویلی کی عزت نہیں سمجھتے تو اپنی ماں بہن ضرور سمجھ سکتے ہیں، کیا اتنا بھی آپ کے بس میں نہیں؟ آپ کا ان رشتوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا؟ کیا ہم کسی ایسے رشتے کا بھرم لے کے آپ کے پاس نہیں آ سکتے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی اور یکا یک اس کے سراپا میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس نے بے تابانہ اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کھینچ لی۔
اور اسی وحشت و اضطراب میں اپنے ساتھ والی عورت کی نقاب بھی کھسوٹ لی۔ آپ نے ضرور زمانہ دیکھا ہوگا، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ ہم بدبختوں کو بھی دیکھ لیجئے، اگر کچھ نظر آتا ہے تو، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ خدا ہم سے روٹھ گیا ہے۔ ہمارے نصیب نے ہمارے ساتھ۔ اس کے سینے نے اس کی آواز کا ساتھ نہیں دیا اور اس کے نازک ہونٹ پھڑ پھڑا کے رہ گئے۔ پیرو کو جیسے سکتا ہو گیا تھا، وہ دم بخود کھڑا رہا۔ میرا سارا جسم بھی سن ہو گیا تھا۔ ان کے بے نقاب چہرے ہمارے سامنے تھے۔ انہوں نے غلط نہیں کہا تھا۔ ان کا رنگ و روپ شہزادیوں ہی کی طرح تھا۔ ان کی کھلی پیشانی، آنکھیں، آواز کی کھنک اور لب و لہجے کی نفاست اور فصاحت سے کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایسی نازک اندام اور مہ جمال ہوں گی۔ ان کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا تھا جن کا ذکر قصے کہانیوں میں ہوتا ہے، جنہیں پھولوں اور پریوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کمرے میں چاندنی سی چٹک گئی تھی۔ جو عورت ہم سے مخاطب تھی اس کی عمر 23-24 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، دوسری اس سے کم عمر تھی۔ بڑی کے نقش و نگار اس کے بدن سے مختلف تھے، تیکھے تیکھے، الگ الگ، کٹے اور ترشے ہوئے سے۔ چہرے سے اس کے بدن کی فربہی کا گمان معدوم ہو جاتا تھا۔ دوسری لڑکی، جیسا کہ اس نے بتایا تھا کہ نواب کی بہن ہی ہو سکتی تھی، کتابی چہرہ، ستواں ناک، پتلے پتلے ہونٹ اور لمبی لمبی پلکیں۔ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے وہ قد میں ذرا بڑی نظر آتی تھی۔ اس کی ناک میں سونے کی لونگ دمک رہی تھی، دونوں کی کلائیوں میں سنہری چوڑیاں، کانوں میں ہیروں کے آویزے جگمگا رہے تھے۔ ان سے نگاہیں ملانا مشکل تھا۔ دونوں کا رنگ سرخ و سفید تھا، بلور کی طرح صاف و شفاف چہرے، پاکیزی، تکمنت اور یاسیت ان پر چھائی ہوئی تھی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے فرصت ہی میں انہیں تراشا تھا۔ کوئی بھی ایک نظر دیکھ کے ان کا واسطہ مخمل و الطف سے ہی رہا ہوگا۔ ہم بہت مجبوری کی حالت میں آئے ہیں، مگر کسی آس میں۔ ہمیں گنگ دیکھ کے اس نے زیر لب کہا، پر آپ ادھر کیوں آیا ہے؟ پیرو تھکی ہوئی آواز میں بولا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس منہ سے کہیں، وہ اداسی سے بولی۔ ایک اپنے بھائی کی، دوسرے اپنے شوہر کی زندگی مانگنے آئی ہے۔ ابھی آپ کیسا بولتا ہے؟ پیرو نے بوجھل لہجے میں کہا۔ موت کا دھندا اوپر والا ہی کرتا ہے۔ ادھر اپنا زندگی بس اتنا ہے تو دوسرے کو کیا دے گا؟ باخدا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ یہاں آپ کو اس حالت میں دیکھ کے بہت دکھ ہوا ہے۔ ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم کبھی یہ ستم روا نہ رکھنے دیتے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا ہی کہ حویلی میں ہماری حیثیت ایک تماشائی کی سی ہے۔ منہ میں زبان رکھتے ہوئے بھی ہم بے زبان ہیں، ہاتھ پیر ہوتے ہوئے بھی بہت بے دست و پا ہیں۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ یہاں کس طرح آئے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ابھی آپ کام کا بات بولو، ادھر آپ کا زیادہ دیر ٹھہرے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ پیرو نے آہستگی سے کہا۔ ہم کیا کہیں، یہاں آنے کو آ گئے ہیں، لیکن آپ کے سامنے منت کرتے ہوئے ہماری آواز ساتھ نہیں دیتی۔ ہمیں آپ سے مانگنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ہم اپنا یہ حق جتانے کے لیے کسی نازک رشتے ہی کا سہارا لے سکتے تھے۔ اسے آپ خود غرضی کہہ لیں۔ اگر آپ کا دل ہمیں کسی معتبر رشتے کی عزت دینا گوارا نہیں کرتا، اور رشتہ تو ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے، انسان کا رشتہ، ہم آپ کو اسی کا واسطہ دیتے ہیں۔ کاش ہم کسی قابل ہوتے۔ اس ستم ظریفی کا احساس ہے کہ آپ کی کوئی مدد کرنے کے بجائے الٹا ہم آپ سے ہی کچھ طلب کرنے آئے ہیں۔ جس رشتے کے حوالے پر ہمیں اعتماد ہے اس کی پاسداری کے ہم خود متحمل نہیں۔ کاش ہمارا حوصلہ اتنا ہوتا کہ ہم آپ کے لیے اس بند حویلی کے دروازے کھول سکتے۔ ہم شرمسار ہیں۔ ابھی اس کو جانے دو۔ آپ نے اپنے بولنے کو کچھ نہیں چھوڑا۔ پیرو کی آواز ڈھلک گئی تھی۔ آپ اپنا بات کرو۔ اپن آپ کے لیے ابھی کیا کر سکتا ہے؟ آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ بے قرار سی بولی۔ ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے غلط نہیں ہے۔ چھوٹے نواب صاحب کا یہی حال ہے، روز بروز ان کا ہوش ان سے چھنتا جا رہا ہے۔ انہیں کسی کی فکر نہیں، جیسے سب کو بھول گئے ہوں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی۔ نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا۔ لباس تبدیل کیے ہوئے دن ہو جاتے ہیں، صبح و شام بس خیالوں خوابوں کی دنیا میں گم دیواریں تکتے رہتے ہیں۔ جسم میں خون ہی نہیں رہا ہے۔ اگر آپ نے پہلے انہیں دیکھا ہے تو اب شاید مشکل سے پہچان پائیں۔ شروع میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہیں کون سا دکھ کھائے جا رہا ہے، کس کی نظر لگ گئی ہے، لیکن پھر کچھ چھپا نہ رہ سکا۔ میرے کان سنسنا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ حسرت و شکایت سے لبریز تھا۔ جلی ہوئی سی آواز، آدمی بس سنتا دیکھتا رہ جائے۔
آپ اس کے لیے اپن کے پاس آئے؟ پیرو نے حیرت آمیز لہجے میں کہا۔ آپ بولتا ہے وہ آپ کا شوہر ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی، جی ہم انہی کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی اپن سمجھا، پیرو نے گہری سانس لے کے کہا اور بدحواسی سے بولا، پر آپ جانتا ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہم اپنے ہوش و حواس ہی میں یہاں آئے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی خوشی ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم اپنی جانب سے اگر ان کی کوئی چارہ گری کر سکتے ہیں، انہیں کوئی سکھ دے سکتے ہیں، تو وہ یہی ہے۔ ان کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ہم سے کیا کسی سے بھی نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کا ان سے واسطہ نہیں پڑا، یہاں کسی سے بھی پوچھ لیجئے، وہ دل کے کتنے اچھے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی سے سر اٹھا کے اونچے لہجے میں بات نہیں کی۔ بڑی سے بڑی ناروا بات مسکرا کے ٹال دینا ان کی عادت رہی ہے۔ ہم آپ کو کیا بتائیں ان کے مزاج میں کیسی فقیری قلندری ہے۔ دوسروں کے کام آنا، حویلی کے معمولی سے معمولی ملازم کا دکھ بانٹنا، ان کی خیر خبر رکھنا ہی ان کا شیوا رہا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ برداشت اور رواداری ان پر ختم ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ یہ ہم ان سے اپنی خاص نسبت کی طرفداری میں نہیں کہہ رہے، حقیقت یہی ہے۔ لیکن جب سے انہیں چپ لگی ہے، گزرا ہوا سب کچھ خواب ہو گیا ہے۔ اب وہ کسی کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کسی سے نہیں پوچھتے۔ اس پر کیا گزرتی ہے، سبھی کو بھول گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے خوددار اور غیرت مند ہیں۔ اپنی خو کے مطابق وہ یہی کر سکتے تھے کہ اپنی آگ اپنے ہی سینے تک محدود رکھیں، مگر انہیں خیال نہیں رہا کہ یہ آگ ان کی زنجیروں سے بندھے ہوئے لوگوں تک کیسے نہیں پہنچے گی۔ یہ زنجیریں تو انہوں نے خود پہنائی تھیں۔ یہاں حویلی سے خوشی لوٹ گئی ہے۔ دن ہو گئے، روز بروز یہ ویرانی بڑھتی ہی جاتی ہے، کوئی خوش نہیں ہے۔ وہ چپ ہیں تو سبھی کو چپ لگ گئی ہے۔ حویلی کا ہر شخص ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کون سے در پر جا کے دستک دے، کون سی کھو میں ان کی روح جا چھپی ہے۔ یہاں کتنے ایسے ہیں جو ان کے لیے اپنی جان لٹانے کے منتظر ہیں، پر انہیں معلوم تو ہو، کہیں سے کوئی اشارہ تو ملے کہ مراد کی منزل کون سی ہے۔ وہی بولتی رہی۔ میں اور پیرو دو دیزہ نظروں سے اسے تکتے رہے۔ اس کے رخساروں پر آنسو لرز رہے تھے۔ کمرے میں ہر سو اس کی آواز بکھری ہوئی تھی۔ دوسری لڑکی کی آنکھیں بھی بھری ہوئی تھیں، اس کے ہونٹوں کی لرزش سب کچھ کہہ رہی تھی۔ نواب کی بیگم نے ایک لمحے توقف کیا اور امنٹی نگاہوں سے مجھے اور پیرو کو دیکھنے لگی۔ پیرو بت کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ یہاں آپ کے پاس ایک دل شکستہ بہن اور ایک تیرا نصیب سہاگن ہی نہیں آئی ہے، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ چھوٹے نواب صاحب، ہمارے ہی نہیں سبھی کے۔ ابھی بس کرو، پیرو نے سر جھٹک کے کہا۔ ابھی آپ کو اور کچھ بولنے کا ضرورت نہیں ہے، اپن ابھی سب سمجھتا ہے، پہلے بھی جانتا تھا، پر اپن کیا بولے۔ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں، وہ عاجزی سے بولی، خدا کے لیے نہیں نہیں، ابھی ایسا مت کرو، پیرو نے کسی قدر تلشی سے کہا۔ ابھی آپ ہی سوچو، اپن ادھر پنجرے میں بند اپنا خون کیوں پی رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یقیناً کوئی ایسی نزاکت ہوگی جو آپ کو یہ سب کچھ سہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کوئی ایسی ہی بات، بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ یقین کیجئے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کی پاسداری پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ سے مشورہ کیے بغیر، آپ کی اجازت لیے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہاں کسی اور سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم خود جا کے اپنے طور پر خانم سے درخواست کریں گے، چاہے ہمیں دنیا کے آخری کنارے تک جانا پڑے۔ ہم خانم سے گزارش ہی کر سکتے ہیں، باقی سب کچھ ان کی مرضی و منشا پر منحصر ہے۔ ہم پر اعتماد کیجئے، ہم انہیں کسی ناروا صورتحال سے دوچار کرنے کی لغزش نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصد ان کی زندگی میں زہر بونا نہیں ہے۔ ہم بھی عورت ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ایک عورت کی عزت و آبرو کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جا کے سب کچھ بیان کر دینے کا ایک موقع ضرور دیا جائے۔ ہمیں یقین ہے خانم کا دل اتنا سخت نہیں ہوگا، ان کے دل میں چھوٹے نواب کے لیے ضرور کوئی گوشہ ہوگا، کوئی دبی ہوئی چنگاری۔ وہ چاہے ہمیں دھتکار دیں یا نامراد لوٹا دیں، مگر ہمیں ایک یہ جتن بھی کر لینے دیجئے۔ آپ ہم پر اتنا رحم نہیں کریں گے؟
وہ بین کرتی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی کم بولو بیگم صاحب، پیرو نے شکستہ لہجے میں کہا۔ جو آپ بولتا ہے سب ٹھیک ہے، اپنے کو اس میں کوئی کھوٹ دکھائی نہیں دیتا، اپنے کو اس پر پورا بھروسہ ہے، پر اپن کے پاس ابھی کچھ بھی نیا نہیں ہے، وہی سب ہے جو اپن پہلے ہی ادھر بڑے نواب اور اس گرگٹ کا اولاد خان کو بول چکا ہے۔ نہیں، وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، ہم تو بہت امید، بہت آرزو لے کے، اس کا چہرہ جل رہا تھا، خفخانی انداز میں کہنے لگی، خدا کے لیے ہمیں مایوس مت کیجیے، آپ زیادہ بولے گا تو اپن کو دکھ ہوگا۔ پیرو کے لہجے میں افسردگی کے ساتھ بے چارگی بھی شامل تھی۔ اپنے کو سنبھالو بیگم صاحب، ہم یہاں سے یوں نہیں جائیں گے، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ کو ہم پر ہماری باتوں پر اعتبار نہیں آیا، یا تو آپ نے توجہ سے نہیں سنا، یا پھر ہماری زبان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ہم آپ سے کس طرح کہیں کہ اپنی زبان میں کہاں سے اثر لائیں جو آپ کا پتھر پگھلا سکے؟ ادھر ایسا پتھر نہیں ہے بیگم صاحب، پیرو نے رک رک کے کہا۔ اپن نے سب دھیان سے سنا ہے، جو آپ نے نہیں بولا اس کو بھی سنا ہے، اور ابھی اپن بولے، اپن نے ایسا کم ہی دیکھا ہے، کم ہی سنا ہے، پر ابھی سمجھا کرو بیگم صاحب، اپن کے پاس بولنے کو کچھ اور ہوتا تو اپن ادھر خوار نہیں ہو رہا ہوتا۔ ابھی کوئی اور حکم کرو۔ حکم دینے کے ہم کہاں لائق ہیں؟ حکم تو ہمیں دیجیے، بتائیے اب کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کس در پہ جا کے فریادی ہوں، کس کے آگے جھولی پھیلائیں؟ خان صاحب اور بڑے نواب صاحب کی بات الگ ہے، للہ ہمیں ان کے پیمانے سے مت پرکھیے، ہم پر احسان کیجیے، اگر آپ خانم کے پاس ہمارا جانا مناسب نہیں سمجھتے تو کوئی اور تدبیر کیجیے تاکہ ہمارا جلتا ہوا گھر بچ سکے۔ ہم خانم کے بارے میں بالکل اندھیرے میں ہیں، آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی راہ موزوں ہو سکتی ہے، مگر ہمیں کوئی آسرا ضرور دیجیے۔ ہم آپ سے خدا کو درمیان میں لا کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر ممکن احتیاط کریں گے۔ اگر ایک بار ہمیں خادم کے پاس حاضری کی اجازت مل جائے تو ہمیں یقین ہے ہم ان کے در سے خالی نہیں لوٹیں گے، ان کے بغیر وہ جی نہیں سکیں گی۔ انہوں نے یوں گھسٹ گھسٹ کے اپنے آپ کو خاک کر دینے کی ٹھان لی ہے۔ خانم کا ایک اشارہ ہی ان کے لیے بہت ہوگا، وہی ان کی منزل، وہی ان کی مسیحا ہیں۔ خانم چاہیں گی تو زندگی بھر ان کی خدمت کریں گے، یا وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کر دیں۔ زبان سے ایک لفظ کہیں تو گناہ گار، ہمارے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے، جب وہ انہیں عزیز تو بھلا ہمیں کیوں نہ ہوں گی؟ ان میں یقیناً کچھ خوبیاں ہوں گی جو وہ انہیں یاد کرتے ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی، آپ کو اپنی ماں، اپنی اولاد کا واسطہ، انہیں کسی طرح بچا لیجیے، ہم ایسے نہیں جائیں گے، آپ کی طرف سے کوئی یقین دلائے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، یہیں دیواروں سے سر پھوڑ کے جان دے دیں گے، اس کے سوا ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بے بس ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ لے۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اسے کر گزرنے کا عزم بھی رکھتی ہے۔ اس کی چادر سر سے ڈھلک کے شانے پر گر گئی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پیرو کی پیشانی پر بے شمار لکیریں کھنچ گئی تھی۔ میرا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ پیرو کو چپ دیکھ کے اس پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ اچانک اس نے چادر سے اپنا دوپٹہ کھینچا اور مضطربانہ آگے بڑھ کے پیرو کے قدموں پر ڈال دیا۔ پیرو سٹپٹاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا۔ قریب کھڑی ہوئی لڑکی کے بت میں پہلی مرتبہ جنبش ہوئی۔ اس نے لپک کے اپنی بھابھی کا شانہ تھام لیا، مگر اسے تو خود سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ بہت گری گری، ٹوٹی ٹوٹی سی نظر آتی تھی۔ اپنی بھابھی کو لرزیدہ ہونٹوں سے سمجھاتے ہوئے وہ خود بھی سسکیاں بھرنے لگی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، جی کرتا تھا یہاں سے بھاگ کے اندر کمرے میں چلا جاؤں، یا انہیں خانم کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ میں کچھ کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پیرو کی تھمی ہوئی آواز گونجی، ابھی حوصلہ رکھو بیگم صاحب۔ دوسرے ہی لمحے پیرو پلٹ کے سائبان میں پڑے ہوئے مونڈے کی طرف بڑھا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی جلدی سے ایک مونڈا اٹھایا۔ ہم نے ان کے قریب مونڈے رکھ دیے۔ ابھی سنبھل کے آرام سے بیٹھو، پیرو نے نرمی سے کہا۔ تسلی رکھو بیگم صاحب۔ پیرو کو ان سے بیٹھنے کے لیے دوبارہ کہنا پڑا، مگر جب تک ہم خود نہیں بیٹھ گئے وہ کھڑی رہیں۔ بیگم کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل جاری تھا۔ انہیں کھڑے اتنی دیر ہو گئی تھی، ہمیں پہلے ہی ان سے بیٹھنے کو کہنا چاہیے تھا۔ مونڈے پر کمر ٹکا کے مجھے کسی قدر سکون ملا۔ ان کے چہرے پر چھائے ہوئے ہیجان میں بھی
کچھ کمی ہوئی تھی، مگر ہیجان کی جگہ یاسیت نے لے لی تھی۔ دونوں کا جھکا ہوا سر اس وقت اٹھا جب پیرو نے کہا، اپن کا بات سنو۔ اس کی آواز ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کو دیکھ کے اپنے کو بھی ابھی ایک آدمی کا یاد آتا ہے۔ اس کا دل بھی ایک دم شیر کا مافک تھا، سمندر کے مافک، سارا دنیا اس میں ڈوب جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، ایسا ہی کانچ کا بنا ہوا۔ اپن کو ابھی خیال ہے، پیچھے اپن نے آپ کو الٹا سیدھا بول دیا تھا، ابھی ہو سکے تو اس کو بھلا دو۔ اپنے کو سپنے میں بھی ایسا خیال نہیں آ سکتا تھا کہ آپ ایسے قیدیوں کے پاس آ جائے گا۔ ادھر آپ کا آنا ہی اپنے لیے سب سے بڑی گواہی ہے۔ نواب کا حالت ایسا ہی ہوگا جو آپ کو پردے سے باہر لے آیا۔ اپنے من سے یہ شبہ بھی نکال دو کہ اپن نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا۔ اپن نے سب بات سینے ہی سے سنی ہے، کیونکہ آپ نے بھی اسی سے سب بولا ہے۔ اپن کو ایک دم انکار نہیں ہے، نواب سے اپنا کوئی دشمناگی نہیں ہے، اس نے اپنا کچھ مار کے نہیں رکھ لیا۔ اب بھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے، آدمی کو کوئی آدمی ایسا تماشا بنا دیتا ہے۔ کتنا لوگ ہے جو ایک دوسرے سے دور ہو گیا، ایک دوسرے کو کھوجتا پھرتا ہے، آدھا آدھا آدمی، کوئی ادھر کوئی اس پار، پر دیوار ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، دونوں ادھورا رہتا ہے۔ یہ چکر ابھی تھوڑا بہت سمجھتا ہے۔ پیرو نے اچٹتی نظر سے میری جانب دیکھا اور گہری سانس لے کے بولا، وہ لوگ ان لوگوں سے ابھی بہت اچھا ہے جن کو کسی کا ملنے کا امید بندہ ہے، پر جن سے جو صدا کے لیے روٹ گیا ہے، واپس کبھی نہیں آنے کا، ابھی ان کے ہارے ہوئے کو کیا بولے گا؟ پیرو کی آواز جھنجھنانے لگی تھی۔ اپن کا مطلب ہے کہ وہ چونک سا گیا اور سیدھا ہو کے بولا، اپن ابھی اتنا خوب جانتا ہے، اپن سے جو ہو سکا ضرور کرے گا۔ آپ نے جس رشتے کا بول کے اپن کو کہہ دیا ہے، اپن اس کا بھرم رکھنے کی کوشش کرے گا، پر پہلے اپن کا ادھر سے نکلنا ضروری ہے، تبھی کوئی بات بن سکتا ہے۔ مگر یہ ہمارے بس میں، وہ منتشر لہجے میں بولی، جس اعتبار کی آپ بات کرتا ہے، اس ٹائم اپن کو اس کا آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ پیرو نے تیزی سے کہا، اگر یہ ہمارے لیے ممکن ہوتا تو آپ سے منت کرنے سے پہلے ہم یہی کرتے۔ بخدا ہمیں ایسا کوئی شبہ نہیں کہ باہر جا کے آپ زبان سے پھر جائیں گے۔ ہمیں آپ کے قول پر مکمل بھروسہ ہے۔ یہ اندیشہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ کو یہاں محصور کر رکھا ہے۔ ہم کھلے دل سے یہاں آئے ہیں، نہ کسی شرط کے اہل، نہ اسے مناسب سمجھتے ہیں۔ کسی کے کچھ طلب کرنے کے یہ انداز نہیں ہوتے۔ ہماری معذوری شرط وغیرہ سے وابستہ مت سمجھیے۔ ہم تو اتنے بے بس ہیں کہ ان لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے، خدا یہ کہ ان سے دروازے کھولنے اور پہرے ہٹانے کو کہہ سکیں۔ تو آپ اس وقت کا انتظار کرو بیگم صاحب، جب بڑے نواب کا آنکھ کھل جائے اور اس کا ماتھا ٹھکانے پر آ جائے۔ اس کو جا کے بولو، اپن ادھر ہی مر جائے گا، اپن کا سر بہت پہلے سے گروی رکھا ہوا ہے، ہم اس طرح کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ اپن کو نہیں جانتا، خود اپنے لیے کانٹے بو رہا ہے، کبھی نہ کبھی اپنا آدمی ادھر اپنا بو سونگتا ہوا ضرور آئے گا، اور اپن بولتا ہے پھر بہت برا ہوگا۔ وہ لوگ حساب ہمیشہ صاف رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں جتانے سے کیا حاصل؟ یہ حویلی جل رہی ہے، اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی، ہمارے لیے تو ہم سے سب کچھ دور ہی ہوتا جا رہا ہے۔ نہ معلوم کیوں ہمیں کچھ ایسا گمان ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ضد سی ہو گئی ہے۔ اگر واقعی ہمارا قیاس درست ہے تو ایک شخص کی زندگی کی خاطر آپ کو یہ ضد ترک کر دینی چاہیے۔ کچھ لوگ پاگل ہو گئے ہیں تو ان کی سزا ایک آدمی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہی سوچ کے آئے تھے کہ آپ کو سارا حال بتا دیں، کہیں بڑے نواب صاحب سے یہ باتیں آپ تک منتقل کرنے میں کوئی چوک نہ ہو گئی ہو۔ یہاں آنے کے لیے ہمیں کیسی کیسی دیواریں عبور کرنی پڑی ہیں، ہم ہی جانتے ہیں۔ کئی دن سے ارادے باندھ رہے تھے۔ بڑے نواب صاحب آج دربار کی کسی تقریب میں گئے ہوئے ہیں، اسی باعث یہاں تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہو سکا۔ ضد کا بات نہیں بیگم صاحب، ضد کس بات کا؟ ادھر مار کھانے، اپنا خون جلانے اور کتا بننے کا ضد؟ پیرو نے درشتی سے کہا۔ بڑے نواب کیا سمجھ کے؟ اس سے پہلے کہ پیرو کچھ کہتا وہ گڑ گڑا کے بولی، ان کی بات جانے دیجیے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، اس ظلم کا ان کے پاس کیا جواز ہے، کیا سوچ کے انہوں نے یہ غیر انسانی غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا ہے؟ یہ انہی کی سوچ کی بات ہے۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کی محبت نے ان کے قلب و ذہن بری طرح متاثر کیے ہیں۔ خانم کی تلاش میں انہوں نے اور ان کے فرستادوں نے کوچے کوچے کی خاک چھانی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اب اتنے عرصے بعد کہیں سے انہیں آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں
کہ ان کی دیوانگی بھائی کی طرف سے مسلسل مایوسی کے سبب ہی سے ہے۔ ضد ان کے مزاج میں شروع سے ہے، وراثت میں ملی ہے۔ دوسرے بھائی کی بھی یہ ضد ہی ہے جو انہوں نے خود پر طاری کر رکھی ہے۔ بڑے نواب صاحب نے آپ کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ لوگ اتنے بڑے حوصلے اور بات کے دھنی ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک غلطی کے بعد اس پر اصرار کر کے دوسری بڑی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے کل انہیں اس کا احساس ہو جائے اور کل وہ آپ سے معذرت کر کے عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیں، لیکن سر دست یہ ہماری خوش اندیشی ہی ہے تا وقت کہ خدا انہیں کسی ایسی نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ کل نہ جانے کب آئے۔ 10-11 دن گزر چکے ہیں، ادھر ہم سے ایک پل نہیں کاٹا جاتا۔ جو وقت گزر رہا ہے وہ ہمیں اندھیروں کی طرف لیے جا رہا ہے۔ ہم اس بھروسے میں مزید انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کل بڑے نواب صاحب کا جنون دھیما پڑ جائے گا۔ بس یہی کچھ آپ کے گوش گزار کرنا تھا۔ ہر طرف سے مایوسی کے بعد اب ایک آپ ہی ہمارا آسرا رہ گئے۔ معلوم نہیں خدا کی کیا مصلحت ہے کہ اس نے ایسے وقت میں جب سب کچھ بکھرا جا رہا ہے خانم کے متعلق کچھ جاننے والوں کو ہماری طرف بھیج دیا ہے۔ شاید اسے ہم عاجزوں کی کوئی اور آزمائش مقصود ہے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، ہمیں ہر قیمت پر ان کی سلامتی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کی قیمت پر، اپنی قیمت پر۔ خانم ہی نہیں، ہم خود کو ہر اس شخص کی غلامی میں دینے کے لیے آمادہ ہیں جو انہیں قرار دے سکے۔ ان کے سوا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں بس اتنا ہی کہنا تھا۔ ابھی آپ اور کیا بولے گا؟ پیرو نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تو ہی ان کو کچھ سمجھا راجا۔ یہ کیا دوسرے کا سوچے بنا بولتا ہے، کیسا کیسا پتھر پھینکتا ہے۔ تیرا زبان شاید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اپن کو ابھی کس بات کا خوف ہے، کس کا پاس ہے؟ ان کو بول، اپن بھی گھر گرہستی والا آدمی ہے اور باہر پوچھنے والا بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ادھر کون گلی گلی اپن کے لیے سر پھوڑتا ہوگا؟ اپن کو کدھر جانا تھا، کدھر آ گیا؟ گھر سے کب سے دور ہے؟ ابھی کون روتا، کون شور مچاتا ہوگا؟ کس کو چمڑی نچوانا اچھا لگتا ہے؟ ابھی تو ہی ان کو کچھ بول۔ میں کیا کہوں دادا؟ میں نے بدحواسی سے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تم نے سب کچھ تو کہہ دیا ہے۔ ان کو بول دے ابھی اپن کو ادھر سے نکالنے کا کوئی کوشش کرے۔ پیرو بھن بھناتی ہوئی آواز میں بولا، اپن سیدھا خانم کے پاس جائے گا۔ ہم مجبور ہیں، وہ عاجزی سے بولی۔ یہاں آنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ پہرے دار ہمارے ساتھ کوئی اور سلوک بھی کر دیں گے۔ جانے کتنی منتیں کر کے ہم نے ان سے یہاں تک آنے کی اجازت حاصل کی ہے۔ ہمیں ان سے آگے کسی رعایت کی امید نہیں ہے۔ یہاں بڑے نواب کا حکم اول و آخر ہے، سب کچھ انہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان کے نمک خوار اپنے آقا کے ساتھ اپنی دانست میں اتنی بڑی دغا نہیں کریں گے۔ پر آقا تو ان کا چھوٹا نواب بھی ہے۔ لیکن ہم کس کس کو یہ سمجھاتے پھریں گے کہ ان کی اس وفاداری میں ہی اس حویلی کا مفاد ہی وابستہ ہے۔ یہاں سے بڑے دروازے تک جانے میں طرح طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ہم کس کس کو قائل کریں گے؟ وہ اپنے سر ہمیں دے دیں، ہمیں معلوم ہے بڑے نواب ان کو گولی مار دیں گے۔ پھر کچھ اور سوچو بیگم صاحب، اپن کو ادھر سے نکالنے کا کوئی ترکیب کرو، بس یہی ایک راستہ ہے۔ یہ مطالبہ کر کے آپ ہمیں ہماری ناتوانی کا احساس دلا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی اس سلسلے میں بہت سوچا ہے، لیکن ذہن کچھ کام نہیں کرتا۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یقین کیجئے ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اپن جانتا ہے آپ ایک دم سچ بول رہا ہے، پر یہی صورت ہے کہ اپن جلد سے جلد ادھر سے نکل جائے۔ آپ کے کہنے پر ہم پھر کوشش کریں گے، وہ شکستگی سے بولی، لیکن اپنی سرخ روئی کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم واقعی ناکام رہے تو کیا؟ ہاں بیگم صاحب، پیرو نے نظریں چراتے اور لفظ چنتے ہوئے کہا، اپن کو بھی مجبور سمجھو۔ اتنا سب کچھ جان کے اپن کے دل میں آپ کے لیے بڑا مان ہے۔ ابھی اپن کا بات مانو، گھر لوٹ جاؤ، رات ہو گیا ہے۔ بڑے نواب کے آنے سے پہلے پہلے آپ کو چلا جانا چاہیے۔ ابھی اس کے پاس جا کے اور یہ دوپٹہ اس کے پیروں پہ ڈال دو کہ وہ تمہارا بات دھیان سے سنے۔ اس سے بولو اپن اس سے کچھ نہیں بولے گا، سیدھا ادھر سے چلا جائے گا۔ جو ہو گیا اتنا ہی ٹھیک ہے۔ ادھر ابھی اپنا بہن بیٹی رہتا ہے، اس سے ادھر کیا لفڑا کرے گا؟ وہ اپنے سوا کسی کی نہیں سنتے۔ ہم وہاں گئے تو ان کے غصے کو اور ہوا دیں گے۔ پھر اوپر والے سے دعا کرو ابھی وہی کچھ الٹ پھیر کرے۔ مگر آپ ہمیں خانم کے پاس کیوں نہیں؟ ہم زبان دے رہے ہیں،
ہم یہاں کسی سے نہیں کہیں گے۔ آپ کیسا بولتا ہے؟ پیرو نے ترشی سے کہا۔ ابھی خانم کے پاس اکیلا کیسے جائے گا؟ کسی طرح بھی جائیں، کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے۔ اور ادھر خانم نے منع بول دیا تو؟ ہمیں یقین ہے ہم انہیں منا کے ہی لوٹیں گے۔ اگر خانم تیار نہیں ہوا تو مگر ایسا نہیں ہوگا، وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر ہم اپنے مقدر پر صبر و شکر کر لیں گے۔ اور ادھر اپن کا کیا بنے گا؟ آپ چند لمحوں کے لیے وہ تذبذب میں پڑ گئی، پھر بےتابی سے بولی، آپ تو ویسے بھی یہاں ہیں، خانم کے انکار سے آپ پر کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ یہ سب کچھ تو ہم ہی تک محدود رہے گا۔ آپ کی آزادی کا دار و مدار بڑے نواب صاحب کی مرضی و منشا پر ہے، اور اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے جیسا کہ ہمارا دل کہتا ہے تو بڑے نواب صاحب پھر کیا حجت کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی آواز یکا یک چمکنے لگی۔ کسی ڈوبتے ہوئے کو کنارہ نظر آ جائے یا گھپ اندھیرے میں کہیں سے روشنی کی کرن پھوٹ پڑے۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اجازت سے ہم اپنے طور پر ایک کوشش کرتے ہیں، خانم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ انہوں نے ہماری التجا سن لی اور وہ آ گئیں تو سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہو گئے تو اس سے آپ کی قید و بند کی مدت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ تو اتنی ہی رہے گی جتنی بڑے نواب صاحب کا حوصلہ ہے۔ آپ ٹھیک ہی بولتا ہے، پیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پر اپن کیسے خانم کا پتہ دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں، بشرطے کہ آپ کو ہم پر۔ اپن بول دیا ہے، ابھی ایسا کوئی بل اپنے من میں نہیں ہے۔ پیرو کے لہجے میں آزردگی کے ساتھ تندی سی بھی تھی۔ اپن ایسے ہی کچھ نہیں بول سکتا۔ یقیناً وہی بات ہو سکتی ہے، خانم کی موجودہ زندگی میں کوئی رکھنا پڑنے کا اندیشہ ہی آپ کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، ایسے ہی سمجھو۔ مگر ہم آپ سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں، آپ ان سے زیادہ تکرار مت کرو بیگم صاحب، پیرو نے کسی قدر ناگواری سے کہا۔ لگتا ہے یا تو ادھر اپنا ہی ماتھا گھوم گیا ہے یا آپ ابھی سوچنا بھول گیا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، لیکن پیرو کا چہرہ دیکھ کے اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ انہیں اب اٹھ جانا چاہیے تھا۔ دونوں وہیں بیٹھی رہیں اور کچھ بولی بھی نہیں۔ اس سکوت سے تو ان کا بولتے رہنا ہی بہتر تھا۔ کمرے میں جیسے ہوا بند ہو گئی تھی اور دھواں سا امڑنے لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن ان کی وحشت اور ویرانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہم انہیں یوں چھوڑ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ انہیں یہ احساس تک نہیں رہا تھا کہ رات گزرتی جا رہی ہے۔ نواب رات بھر کے لیے نہیں گیا ہوگا۔ یہاں آنے کے بعد اگر اسے کسی طرح خبر ہو گئی تو وہ سب کو ختم کر دے گا۔ دیر ہو جانے پر پہرے دار بھی اندر آ سکتے تھے، وہ دروازے پر مستعد کھڑے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ نواب کی بہن اپنی حرمہ نصیب بھابھی کو سمجھا لے گی کہ انہیں اب اٹھ جانا چاہیے۔ پتھروں کے سامنے داد فریاد سے کیا حاصل، مگر وہ بھی اسی کی مانند بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ ضرور انہوں نے یہی ٹھان لی تھی کہ وہ یوں واپس نہیں جائیں گی۔ بازیگر کے مزید واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 72 سماعت فرمائیں۔